السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ گزشتہ کئی دنوں سے دور شریعہ کا آغاز ہو چکا تھا، اور الحمد للہ ابھی تک ہم نے بہت سے دروس، عقیدہ، فقہ اور احادیث کی شرح اور آداب زندگی، یہ 4 سبجیکٹ پر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتنے لوگ ابھی جوائن ہوئے ہیں اور کتنے جوائن ہونا ہے؟ بہت سے لوگ ابھی شاید جوائن ہونا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم لوگ پڑھے تھے توحید کے باب میں، عقیدے کے باب میں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کی تعریف کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں بیان کی گئی تھی؟ کوئی بیان کریں گے، جواب دیں گے اس کا؟ طاغوت ایک اللہ سے دور کرنے والے، اور فرسٹ اس کے 5 قسمیں ہیں۔ پہلی ابلیس، شیطان، اور سیکنڈ جس شخص کی عبادت کرے، جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ شخص، اور تیسری جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اور 5ویں علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، چوتھی علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، 5ویں وہ شخص جو شریعت ٹھکرا کے حکومت کے لاس کو ماننے والا۔ شاباش، ویری گڈ میمونہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اور کوئی جواب دیں گے اس کا؟ چلو اب سن لیے ہے نا، تو ان سے سنا ہوا جواب ہی ریپیٹ کر دیں کوئی، ان کے علاوہ کوئی اور؟ میمونہ تو ہمیشہ جواب دیتے رہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اور کوئی ہیں جو جواب دے سکیں؟ طاغوت، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ ابھی میمونہ بتائے ہیں، آپ لوگوں کو شاید پھر سے ریپیٹ ہو جائے یا دھیانی ہو جائے، کیونکہ یہ چیزیں آج کل عام ہیں۔ یہ جو 5 چیزیں یا 5 قسمیں طاغوت کی بتائی گئی ہیں، سب سے پہلے تو ابلیس، جس کی ڈائریکٹ کوئی عبادت نہیں کرتا، الا یہ کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو ڈائریکٹ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کی باتوں میں تو اکثر لوگ آ جاتے ہیں، شیطان کی بات ماننا۔ دوسری چیز ہے شیطان کی بات مانتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کرنا، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ بنا ہوا اسٹیچو ہو، چاہے وہ کوئی بھی شکل میں ہو، وہ شیطان کی بات ہی میں آ کر اس کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم، اس کے اندر جو لوگ خود زندہ ہو کر اپنی عبادت کی طرف دعوت دیں اور لوگ ان کی عبادت کریں، ان کے سامنے سجدے کریں، ان سے مانگیں، ان کا طواف کریں، یہ سارے کام آج مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بہت عام چیز ہے، بہت عام ہو چکی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے علم غیب کا دعویٰ، غیب کی باتیں، یعنی مستقبل کی باتیں بتانا، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے بتانا، پاسٹ میں کیا ہو چکا تھا وہ بتانا، جس کا اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے، لیکن وہ جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بسا اوقات اس میں سے کچھ باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، تو جس کو سن کر انسان کو یہ لگتا ہے کہ ارے ہاں یہ تو سب کچھ جان رہا ہے، جبکہ ان میں سے 100 میں سے 99 باتیں جھوٹی اور ایک بات سچی ہو سکتی ہے۔ تو یہ علم غیب ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا، اس کی بات کو ماننا، جیسے اس کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کسی کاہن کے پاس جائے، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو آنے والے کل کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرے، اب وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتائے یا پھر طوطے کے ذریعے سے فال نکال کر بتائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو ایپس بھی آ چکے ہیں اس کے، اتنا اپڈیٹ ہو گیا ہے زمانہ۔
تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں. اسی طرح شادی کے بارے میں مہورت نکالنا، گھر کے لیے واسطو نکالنا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ خیر طلب کرنا غیر اللہ سے. آنے والے اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے انجام دینے کے لیے ہمیں اسلام میں بتایا گیا استخارہ کرنا، اللہ سے خیر کی دعا مانگنا. بھلائی ہے تو اللہ یہ کام آسان کر دے، لیکن اس کے بجائے لوگ غیر اللہ سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں. تو یہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے شخص کے پاس اگر کوئی جائے اور اس کی بات نہ مانے، بس کہ چلو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے، تو ایسے آدمی کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور اگر کوئی آدمی اس کی بات مان لیتا ہے، تصدیق کر لیتا ہے، ہاں ایسا ہو جائے گا بھائی، اب نہیں کرنا ہے، یہ مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، یہ دن میں یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ گھر یہاں نہیں بنانا ہے، یہ گھر کا دروازہ ایسے نہیں لگانا ہے، یہ کام ایسے نہیں کرنا ہے، بس یہ بول دیا بس ختم، تو ایسا آدمی کافر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر او فقد کفر بما انزل علی محمد، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نازل کی گئی اس شریعت کا وہ منکر ہے، کافر ہے، اس کا وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کی بات ماننے والا دین اسلام سے خارج ہو جا رہا ہے طاغوت کی بات مانتے ہوئے. اور پانچویں چیز جو قوانین، جو لاس، اب ایسی اگر بات کریں تو اب جیسے مثال کے طور پر ہم روڈ پر چلتے ہیں تو ٹریفک لاس ہیں، کچھ ٹریفک کے رولز ریگولیشن ہیں، اور مثال کے طور پر کارپوریشن کے کچھ ریگولیشن ہیں، کمپنی کے کچھ رولز ہیں، اس کمپنی کے رولز کو فالو کرنا، اس ٹریفک رولز کو فالو کرنا، یا جہاں بھی انسان کام کرتا ہے وہاں کے رولز کو فالو کرنا. رولز فالو کرنا الگ چیز ہے، شریعت کے رولز کے خلاف ورزی میں ان رولز کو اہمیت دینا الگ چیز ہے. شریعت کا قانون ہے چوری کرے تو ہاتھ کاٹنا، نہیں بھائی نہیں کاٹنا، چوری کرے تو. زنا کرے تو سزا دینا، نہیں بھائی نہیں دینا سزا. تو یہ جو چیزیں ہیں شریعت کے اپوزٹ میں جانے والی چیزیں، یہ طاغوت ہے. یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. ورنہ آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ کو کہا گیا کہ نہیں بھائی ریڈ سگنل اگر پڑ گیا ہے تو آپ کو رکنا ہے، تو رک جانا. نہیں میں شریعت کے قانون کے مطابق چلوں گا، یہ ریڈ سگنل کو میں فالو نہیں کروں گا، تو یہ غلط بات ہے. تو یہاں سمجھنے کے لیے اس کی وضاحت ضروری تھی کہ لاس کا مطلب کیا ہے. وہ قوانین جو شریعت کے ہیں ان کو ٹھکرا کر جو سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، یا کسی بھی کورٹ سے، یا کسی بھی کمیٹی سے قانون بنتا ہے تو شریعت کے قانون کو ہٹا کر اس قانون کو لانا. اس کے علاوہ جو دوسرے رولز ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جس کو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی، بلکہ آپ جو نا اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو جو نا آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شریعت کی مخالفت میں نہیں، ان رولز کو فالو کرنا ہے. الناس علی شروطہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ اپنے کنڈیشنز کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ کنڈیشن شریعت کے کنڈیشنز کو توڑنے والا نہ ہو، وہ رول شریعت کے رول کو توڑنے والا نہ ہو. مثال کے طور پر کسی کمپنی میں جاب کرنے کے لیے گئے، وہاں کسی لڑکی سے کہا گیا کہ نہیں حجاب نہیں پہننا، کسی شخص سے کہا گیا کہ نہیں داڑھی نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنا، جمعہ کے لیے نہیں جانا. اب وہاں کوئی شخص مان لیتا ہے چلو کیا کرتے بھائی، یہاں پڑھنا ہے تو یہ کام کرنا ہے. بہت سے اسکولس ایسے ہیں جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ بچوں کو جمعہ نہیں معلوم، کئی مہینے ہو گئے جمعہ نہیں گئے، وہ لوگ جمعہ کی نماز نہیں معلوم ان لوگوں کو، رمضان میں بھی نہیں جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کو ایکسپٹ کرنا، وہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو ہاں یہاں پر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ان بندوں کے قانون کو ماننے والے یہ طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں. چلیے اس کے بعد آج کا درس ہے توحید کی تعریف اور اس کی فضیلت. توحید اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، وہی سچا معبود بھی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. معبود جس کے بارے میں ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، جس کی عبادت کی جائے. عبادت کی کئی قسمیں، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، نذر و نیاز، دعا، ڈر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت کی اقسام میں سے ہیں، عبادت کی قسمیں ہیں. تو یہ ساری عبادتیں کس کے لیے کرنا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اس میں کسی دوسروں کو شامل نہیں کرنا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کا علم رکھ لو، جان لو، پہلے سب سے پہلے یہ نالج حاصل کر لو
کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ابھی 15 اگست ہوا ہمارے پاس، انڈیپینڈنس ڈے منایا گیا، اور مسلم قوم کی جو قربانیاں ہیں اس ملک کو آزاد کرانے میں، اس ملک کو آزادی دلانے میں، اسے لوگ اگرچہ کہ بھلا دیں لیکن تاریخ نہیں بھلا سکتی۔ بہت بڑی قربانیاں ہیں، علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کئی ہزاروں علماء کا قتل کیا گیا، پھانسیوں پر انہیں لٹکایا گیا، مختلف بہت سی چیزیں یہاں کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج ہم اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے غیر اسلامی کلچر اپنا رہے ہیں، غیر اسلامی کلچر اپنا رہے ہیں۔ اسکولز میں ڈانس ہو رہا ہے، باجے بجائے جا رہے ہیں، مسلم اسکولز کی بات کر رہا ہوں، پورا مینجمنٹ مسلم ہے، کوئی وہاں پر دوسرے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، پورے ہول کمیٹی پوری مسلم ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں اسٹاف بچے سب مل کر ناچ رہے ہیں، دھوم مچا رہے ہیں۔ ہاں، کوئی جو نا مہا بھارت کا نقشہ، کوئی وہ لکشمی بن رہی ہے، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، کسی کو کچھ بنا رہے ہیں، کپڑے عجیب عجیب پہنا رہے ہیں۔ یہ سب کیا چیز ہے بھائی؟ یہ بتا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کام کرے تو ہی آپ جو نا یہاں کے شہری مانے جائیں گے، ورنہ نہیں مانے جائیں گے۔ یہاں تک بھی ایسی بھی خبریں آئی، ایسے بھی ویڈیوز آئے، مسجد میں جن گن من پڑھ رہے ہیں۔ مسجد اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، مسجد خالص اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پکارو، کسی کی عبادت نہیں، کسی کے سجدہ نہیں، کسی کی بڑائی نہیں۔ جنا گنا مسجد میں پڑھ رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے عبادت کا حقدار کون ہے، سچا معبود کون ہے۔ نام کے مسلمان ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور توحید سے کوئی ان کا لینا دینا نہیں۔ کون سی چیز ہے ہمیں جو روکتی ہے شریعت میں، کس چیز کو کرنا ہے کس چیز کو نہیں کرنا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں، بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب عجیب، ابھی مختلف جو دیگر مذاہب والوں کے ان کا کلچرل پروگرام کہہ لیں آپ، یا جو ہے نا ان کا تہوار کہہ لیں آپ، اس میں دیکھیں آپ ہمارے مسلم بچے پارٹیسپیٹ ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو جاننا ضروری ہے، علم اگر نہیں رہے گا تو یہی سارے کام ہوں گے، علم اگر آ جائے گا تو یہ سارے کام نہیں ہو سکیں گے۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ انسان بہت بڑے بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے نا چیریٹیبل کام، جو ہے نا ویلفیئر سوسائٹیاں، ویلفیئر کام، بہت سے کام کرتے ہیں، غریبوں کو راشن دینا، پانی پلانا، کپڑے بنانا، جھوپڑیاں بنانا، گھر بنا کے دینا، مختلف کام، بہت بڑی بڑی نیکیاں لوگ کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نیکی ہے۔ نہیں، جب تک توحید نہ ہو کوئی نیکی نہیں۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل، سب سے اچھا عمل، سب سے بیسٹ عمل کون سا ہے؟ آپ سے سمجھ نہیں کہا بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسرے مقامات پر کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، سلام کو عام کرنا، یہ بہت سے کام بتائے آپ، لیکن یہاں جب افضل کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہے۔ سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے بنیادی کام ایمان ہے اللہ پر۔ اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اللہ کو ایک نہیں مان رہے ہیں۔ ایمان کے بارے میں گزشتہ بات ہو چکی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ایک مان کر چلنا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جا رہا ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے جس نیکی کا حکم دیا گیا وہ بھی توحید ہے۔ اللہ نے جس کام کا سارے لوگوں کو حکم دیا، سب سے پہلے آرڈر جو سب سے پہلے آیا ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے، عرب کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے، بلکہ سارے لوگوں کے لیے جو پیغام آیا سب سے پہلے، جس پر عمل کرنا تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، تمام لوگوں پر فرض ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگ، آل ہیومینٹی، ساری انسانیت اس کے اندر جو نا مخاطب ہے، ان سب سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یہ کہ اے لوگو اعبدو، عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اچھا، ہم کو پیدا کیا تو پھر ہم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہ والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ تم تمام کا خالق جو ہے وہ تمہارا رب ہے، اس کی تم عبادت کرو۔
توحید کے مطابق عمل کرنے والے ہی کو موحد کہتے ہیں. موحد ایک ماننے والا، ایک اللہ کو ایک ماننے والا. کلمہ توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ. کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی پارسی، کوئی مجوسی، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اگر لا الہ الا اللہ زبان سے کہتا ہے، مسلمان کریں. آج کل کیا ہو گیا ہے، فیشن بن گیا. غیر مسلم بھی کیا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی ماشاء اللہ بول رہا ہے، کوئی اللہ اکبر بول رہا ہے. وہ کیا ہے، تقیہ کلام، ایک ایسا جو ہے نا جملہ بن گیا ہے، بس اس کو کہنا ہے. اس کے مقصد سے، اس کے معنی سے کوئی اس کو لینا دینا نہیں. تو ایسے اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح سے شام تک 1000 بار پڑھ لے، 1,00,000 بار پڑھ لے، تو کیا وہ موحد کہلائے گا؟ نہیں، بلکہ توحید والا وہ ہوگا جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اقرار بھی کرے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، وہ موحد کہلائے. وہ کون ہوگا؟ موحد ہوگا. کلمہ توحید کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر. ہمارے مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے دیوبندی، ان میں صوفی تھوڑا غالی مقام رکھنے والے لوگ، جو بہت اونچا مقام جن کو لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے اونچے لوگ، صوفی لوگ. اسلام میں صوفیت کے لیے کوئی جگہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. یہ رہبانیت، یہ صوفیت لوگوں نے خود سے گڑھ لی ہے، خود سے بنا لیا ہے، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا ہے. اپنے طور پر انہوں نے بنا لیا اور سمجھ لیا کہ اسلام کا حصہ ہے. کسی صحابی کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ وہ صحابی صوفی تھے. صوفیت بعد میں پھیلی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلامی تعلیمات ہی نہیں ہے اس کے اندر، توحید ہی نہیں ہے اس کے اندر. بس ظاہری کچھ کلمات ہیں، کچھ اچھے اچھے کلمات ہیں جو دیکھنے میں سننے میں بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ اس کا ورد، اس کا ذکر کرتے کرتے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو ہم یہ بڑے صوفی ہیں. یہ عبادت کا طریقہ ہی نہیں ہے، صحابہ نے کیا ہی نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا ہی نہیں اس عبادت کرنے کا. تو یہ جو لوگ آج کل ہزاروں قسم کے ذکر بنا لیے ہیں، لاکھ، اس کو اتنے بار پڑھنا، اس کو اتنے بار پڑھنا، مختلف طرح کے بنا لیے ہیں. نہیں، وہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اللہ نے بتایا نہیں، تو وہ ذکر قابل قبول، ریجیکٹ ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل ذکر ہے. اور اس کے بعد کہا وافضل الدعاء الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ کہنا. افضل کا مطلب معلوم، بہت ہی بیسٹ، سب سے اچھا ذکر، سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے. اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ نہ کہے، ان لوگوں کے مطابق جو صوفی ہیں، جو دیوبندی ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ ہو. اللہ سب سے افضل نام. اللہ تمام اسماء حسنہ میں سب سے اچھا نام اللہ. کہنے پر اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور اس کے پر نیکیاں مل رہی. صرف ہو کہنے سے کیا مل رہا ہے؟ ہو کوئی لفظ ہے، کوئی حرف ہے؟ ہوا وہ ایک اسم ضمیر ہے. وہ کون؟ وہ انسان، شیطان، رحمان، کون ہے وہ؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہو کہہ کر. اللہ کا نام ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اسے پکارو. وہ ناموں کو چھوڑ کر صرف ہو کرتے رہے تو یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اور ہم عمل کر کے یہ سمجھیں کہ یہ افضل ذکر ہے؟ نہیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، استغفر اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ جسے قرار دیا گیا. ہر ذکر میں اللہ کا نام ہے. ہو کہیں بھی نہیں ہے. یہ ہو کہاں سے آ گیا؟ یہاں تک کہ لوگ طواف کرتے ہوئے بھی مکے کے اندر یہی کہتے ہیں ہو. وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، وہاں پر ہو کہہ رہے ہیں لوگ. حج کر رہے ہیں، حج میں ایسی حرکت کر رہے ہیں. نادان ہیں، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ نہ کہے اور ہو کہہ کر مر گیا تو کیا ہوگا اس کا؟ لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو موجب کرنے والی چیزیں، واجب کرنے والی چیزیں کیا ہے؟
کہا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ زبان سے نکلنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے پہلی بار جائے چاہے تھوڑا سا گناہوں کی سزا پا کر جائے، لیکن جائے گا ضرور۔ جو توحید پر مرا ہے، جو توحید پر قائم رہا ہے، ہوئے ہوں گے اس سے گناہ، اللہ چاہے تو وہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند بھی کر سکتا ہے، یا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہ کی سزا دے کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا، یہ بھی ممکن۔ لیکن جو شخص لا الہ الا اللہ نہ پڑھے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہ دخل النار، من لقی اللہ یشرک بہ شیئا، جس نے اللہ سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر بنا رہا ہے، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس درس میں 3 چیزیں آئی ہیں افضل کے تعلق سے۔ میمونہ کو چھوڑ کر دوسرے جواب ہیں۔ میمونہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ اچھا جواب دیتی ہیں اور غور سے سنتی ہیں، نوٹ بھی شاید کرتی ہیں درس۔ دوسرے لوگ جواب دیں۔ 3 افضل چیزوں کا ذکر آیا اس درس میں، وہ کون سی ہے 3 چیزیں؟ اللہ کا ذکر، نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا، ایک ہی اور 2، شاباش۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، جو آج کے درس میں آئی بات وہ بیان کیجیے۔ افضل چیزیں، 3 افضل چیزیں، ایک آپ نے کہہ دیا۔ ہاں الحمدللہ بول، الحمدللہ کیا ہے وہ؟ کون سی افضل چیز ہے وہ؟ جواب آدھا ہے آپ کا، تھوڑا سا ایک لفظ کا اضافہ کر دیجئے، جواب مکمل ہو جائے۔ ہاں کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ افضل ذکر ہے یا افضل کچھ اور ہے؟ ذکر ہی ہے۔ ذکر کی قسم ہے مانتا ہوں میں، لیکن یہاں جو درس میں آج بیان کیا گیا 3 افضل چیزیں ذکر کی گئی۔ افضل ذکر ایک آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد دوسرا آپ کا جواب ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے۔ افضل اس کے بعد کا لفظ کیا ہے؟ چھوٹا سا لفظ ہے، دعا۔ افضل دعا، ویری گڈ، شاباش۔ افضل دعا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا۔ چلیے ایک اور چیز باقی رہ گئی افضل میں، جو فرسٹ ہونا چاہیے تھا، جس کو پہلے ذکر کیا گیا تھا لیکن اس کو آپ لوگ شاید بھول گئے، کون بتائیں گے؟ چلو میمون آپ بتاؤ۔ افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اور توحید سب سے بڑی نیکی ہے ولد۔ افضل کلمہ کا لفظ نہیں آیا۔ افضل عمل، افضل عمل کیا ہے؟ صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ میں نے بتایا ویلفیئر کام کرنا افضل ہے، یہ ہے فلاں ہے فلاں، یہ سارے کام لوگ افضل سمجھتے ہیں، لیکن جب تک توحید نہ ہو وہ سب بیکار ہے۔ اور اس کے لیے صحابی کی دلیل کہ صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا ایمان باللہ، افضل عمل اللہ پر ایمان لانا، سب سے بڑی نیکی افضل عمل۔ اچھا، اس کے بعد اذان کے کلمات، یہ تو ایسے آج درس میں نہیں آیا، لیکن اذان کس کو یاد ہے؟ اذان سب کو یاد ہے؟ اذان جو روزانہ دن میں 10 بار ہوتی ہے نا مسجد سے، 10 بار ہوتی ہے 20 بار ہوتی ہے؟ 5 بار، 5 بار 5 بار ہوتی ہے؟ نہیں، بڑھ کے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے یار، ایک محلے میں 10 مسجدیں ہیں، ایک مسجد سے 5 بار کتنی بار ہوتی ہے؟ سوچو
ہمیں گھر میں لیکن کتنی وقت اذانیں میں سنائی ایک دیتی. دن میں تو 5 وقت ہی ہوتی نا. ایک یس، دن ایک میں دن میں 5 وقت. ایک مسجد سے 5 بار ہوتی ہے. لیکن آپ کے اطراف میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں کتنی مسجدیں ہیں اور ان سے کتنی مرتبہ آپ کے گھر تک آواز آتی ہے، آپ کے کانوں میں آواز پہنچتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اذان کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اذان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہم خود اسے سنی انسنی کر دیتے ہیں، جیسے محسوس ہے کوئی بس ہو رہی ہے اذان ہونے دو. بلکہ کئی لوگوں کو محسوس فیلنگ بھی نہیں آتی کہ اذان ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. اذان کے کلمات میں ہر کلمے میں اللہ کی بڑائی ہے، ہر کلمے میں، ہر کلمے میں اللہ کی بڑائی ہے. اذان کس کو یاد ہے؟ بچوں میں چلو سناؤ، اذان سناؤ، اذان دے دو. چلو ابھی اذان کا ٹائم نہیں ہوا لیکن اذان دے دو، کلاس میں اذان دے دو. کون دیں گے اذان؟ اچھی اذان کون دے رہے ہیں؟ عاصم ہے یہاں پر؟ عاصم نہیں ہے. ہاں کون دے رہے بچوں میں؟ بوائز. اذان دینے کا کام کس کا ہے؟ بوائز کا ہے یا گرلس کا ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے. اذان کون دینا؟ بوائز دینا یا گرلس دینا؟ وائس. بوائز دینا. اسکول ہے مثال کے طور پر، گرلس کا اسکول ہے، یا جو ہے نا گھر میں فیملیز جمع ہو گئے ہیں، اب اس وقت جو ہے نا اذان دینا ہے، مسجد میں اذان ہوئی نہیں معلوم، یا بہت دور مسجد ہے وہاں تک اذان کی آواز نہیں آتی ہے، تو اذان کون دینا؟ کوئی لیڈیز ٹھہر کے اذان دے سکتے؟ گھر کے تک باہر نہیں جائے گی ان کی آواز، دے سکتے؟ نہیں. کیا نہیں دے سکتے؟ اذان ایک وقت بلانے کا، آپ جمع کرنے کا ہے نا، جمع کرنے کے لیے وقت ہو گیا تو آپ نماز پڑھ لے سکتے. اچھا نہیں، نماز کے لیے اذان بلانے کے لیے بہت اچھا جواب ہے آپ کا. اذان جب باہر آواز لگائی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو جمع کرنا، لوگوں کو جمع کرنا وقت بتانے کے لیے ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن جب تک، اگر آپ مثال کے طور پر سفر میں ہیں، آپ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر ہے جہاں اذان ہوتی نہیں دور دور تک، مثال کے طور پہ آسٹریلیا میں ہیں آپ، امریکہ میں ہیں، جہاں پر مسجدیں ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، اب آپ نماز کا وقت ہو گیا کہہ کر نماز نہیں شروع کر سکتے جب تک کہ اذان نہ ہو. آپ خود اذان دے لیں. اب اذان کون دیں گے؟ لیڈیز نہیں دیں گے، جینٹس دیں گے. اذان کی ذمہ داری جینٹس کی، چاہے گھر میں ہی صحیح، باہر آواز نہ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، گھر کے اندر ہی صحیح، لیکن کھڑے ہو کر اذان دے کر ہی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کہیں سے مسجد سے اذان کی آواز آ چکی ہے تب کوئی حرج نہیں ہے، پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، جینٹس گھر میں نہیں ہے تو لیڈیز تو نہیں دینا ہے نا، ہم صرف نہیں سن کے دینا، پڑھ لینا ہے. نہیں دینا، نہیں دینا. جینٹس اگر گھر میں نہیں ہے، باہر سے اذان کی آواز آ جا رہی ہے تو کافی، اگر نہیں آ رہی ہے تو بھی انہیں اذان نہیں دینا. اذان کی ذمہ داری اور اسی طرح جمعہ کا خطبہ، جیسے مثال کے طور پر لیڈیز جمع ہو گئے، اب خطبہ دینا ہے، نماز کی امامت کر سکتی ہیں لیکن جمعہ کا خطبہ دینے کی ذمہ داری لیڈیز کی نہیں. توحید کے مطابق عمل کرنے والے کو کیا کہتے ہیں آج کے درس کے حساب سے؟ موحد. موحد. موحد مطلب جو توحید کے مطابق عمل کرے. اس کو میں نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا تھا. وہ کیا مثال دی تھی؟ ایک اللہ کو عبادت کرنے والے کو موحد کہتے ہیں. ہاں تو مثال، اگزامپل میں نے دیا تھا. اگزامپل کیا ہے؟ دل اور زبان سے اقرار کرنا. ہاں کون بولے؟ دن بھر زبان سے اقرار کرنا. دل اور زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء و جوارح مطلب ہاتھوں سے، جسم کے اعضاء سے عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا. تو غیر مسلم ہے، دن میں 1,00,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے، مسلمانوں کے ساتھ روزہ رکھ لے. رمضان میں کئی غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں، افطار پارٹیوں میں ٹوپی لگا کے آ جاتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیتا ہے زبان سے، صرف زبان سے پڑھ رہا ہے، پریکٹیکلی وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، عمل نہیں کر رہا ہے توحید پر، دوسروں کو بھی لے کر چل رہا ہے.
ایسے تو کئی مسلمان ہیں، وہ تو چھوڑ دو غیر مسلم کا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن غیروں کو ساتھ برابر ان کے ساتھ شریک رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو ہم اپنے آپ کو سچ نہیں کہیں گے۔ ایسے بہت سے مسلمان ہیں جسے نواقض اسلام یعنی اسلام سے خارج کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ ایک مسلمان اپنے اسلام کو کمتر سمجھے یا دوسرے مذاہب کو اس سے اچھا، اس سے افضل یا اس کے برابر سمجھے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صرف اسلام ہی قبول ہونے والا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے ریلیجن کو ایکسپٹ کر لے یا اسے اچھا سمجھے یا اس کو اسلام کے برابر سمجھے یا وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح سمجھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس آدمی کا اسلام قبول نہیں ہوگا، وہ قابل قبول عمل نہیں ہے، وہ ریجیکٹ ہونے والا عمل ہے۔ جی، اس میں کوئی سوال ہے کسی کا؟ اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال؟ چلیے نہیں ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ ہے احادیث کی شرح کا، نیکی اور برائی کے کاموں کے سلسلے میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ دل میں برا جاننا یہ بھی ایک ادنا درجہ ہے ایمان کا، زبان سے روکنا یا ہاتھ سے روکنا، یا پھر جب زبان اور ہاتھ سے نہ روک سکیں تو دل میں برا جاننا۔ یہ آخری حدیث ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے بعد آج دوسری حدیث ہے، عن ابی الولید عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ قال بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، متفق علیہ کا مطلب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں بات ماننے پر بیعت کی، کہ آپ کی ہر بات مانیں چاہے کسی بھی حالت میں رہیں۔ جیسے ہم چاہے خوشحالی میں رہیں، اللہ نے ہم کو خوب پیسہ دیا تب بھی بات مانیں گے، تنگ حالی میں رہیں، جب ہمارے حالات ٹائٹ ہو جائیں، پریشانیاں رہ جائیں، ہاں تب بھی ہم آپ کی بات مانیں گے، سہولت میں ہوں یا سختی میں ہوں، آرام ہے، ہر طرح کی سہولت ہے، اللہ تعالیٰ خوب نواز دیا ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ایک دم لیگزری لائف گزار رہے ہیں، تب بھی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ایک دم جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، پریشانی میں ہیں، ہر چیز کو ترس رہے ہیں، ایسے وقت بھی ہم آپ کی بات مانیں گے۔ خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو بڑا بنایا جا رہا ہے، امیر بنایا جا رہا ہے، کچھ اور بنایا جا رہا ہے، ہم دل پر یہ سب چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم دل پر نہیں لیں گے اور ہم اطاعت ہی کرتے رہیں گے۔ ہم حکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں نہیں لڑیں گے، حکومت چھینو، ان کی حکومت گرا دو، نہیں، اور مگر یہ کہ تم ان میں صریح کفر دیکھو جس پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو۔ مطلب حاکم وقت کوئی حکمران، مثال کے طور پر کسی بھی کنٹری کا حاکم ہے، بالخصوص یہاں پر بات جب بھی ہو تو مسلم کنٹری کی بات ہو، مسلم کنٹری میں مسلم حکمران ہے، مسلم جو نا وہاں کا پریسیڈنٹ ہے، وہاں کا جو حاکم ہے، وہ جو ہے لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے رہا ہے، کفر کی طرف بلا رہا ہے، گناہ کے کاموں میں ملوث کر رہا ہے، جس میں کفر بواح، بواح کا مطلب ہے کھلا کفر۔ ایک چیز ہے گناہ، دوسری چیز ہے کفر۔ گناہ کے بہت سے کام ہو سکتے ہیں، لیکن کفر ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان خارج ہو جائے گا دین اسلام سے۔ اگر کفر کا حکم دیں یا وہ کفر کر رہے ہیں تب انہیں ضرور روکیں گے، ان سے لڑیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق کہیں گے۔ اللہ کے دین کے بارے میں ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس کے اندر آگے دیکھیں، پہلی بات تو یہ آئی کہ ہم حاکموں کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن اگر حاکم کفر کرنے لگیں یا کفر کا حکم دیں تب ان سے ضرور ہم روکیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ کفر ہے۔ تیسری چیز آئی اس کے اندر کہ اگر کہیں بھی حق کے خلاف ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، تو ہم وہاں پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ملامت کا مطلب کیا؟ لان تان کریں گے، ارے او بھائی تمہاری دینداری تمہارے پاس چھوڑا، ہم کو کرنے دو، ہم تم کو کون بول رہا تم کرو، نہیں، تو وہاں برابر روکیں گے۔
یہ اس بات پر ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بیعت کا مطلب کیا؟ پختہ عہد کیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے. تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے اس میں درس ہے کہ جہاں کہیں کفر دیکھو، جہاں کہیں کھلم کھلا برائی دیکھو، اسے ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل نے برا جان کر وہاں سے نکل جاؤ. اور عموماً عام طور پر ہم لوگ، مثال سیدھی آتی ہے ہمارے پاس شادیوں کی، شادیوں میں برائیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں ناچ گانے ہوتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. ہاں، اناگریشن ہو رہا ہے، اناگریشن میں ہو رہا ہے، ناچ گانے والے آتے ہیں، گانا گاتے ہیں، دھوم مچاتے ہیں. گھروں کے اندر گھر بھراونی کی دعوت کی جاتی ہے، اس کے اندر یہ سارے ملامتیں کی جاتی ہے. اور بہت سے کام ہیں ایسے جو آج غیر مسلموں کے نقش قدم پر چلتے مسلمان کر رہے ہیں. ارے اب بولے تو کیسا بھائی، بڑے لوگ آئے، ہم بول کے ہم کہیں برے ہو جانا، ہم کو کیا کرنا ہے، کھانے آئے کھا کے چلے جائیں. ایسے الفاظ لوگ زبان سے نکالتے ہیں. کھانا گھر میں نہیں ہے، گھر میں کھا لو نا. یہ چند دانوں کی خاطر آپ جا کر اس برائی میں سپورٹ کر رہے ہیں، اس برائی میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں پر ڈی جے چل رہا ہے، وہاں پر پٹاخے پھٹ رہے ہیں، وہاں ناچنے والی عورتیں ناچ رہی ہیں اور کھلم کھلا برائی ہو رہی ہے. وہاں ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں ٹھہر کر ہمارے مسلمان بھی شریک ہو رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا کہ وہاں ٹوپی والے، داڑھی والے مسلمان لوگ بھی شریک ہیں اس کے اندر. بلکہ بعض ایسے ایسے ویڈیوز بھی آ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ لوگ ناچ رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ. کیا ہو گیا مسلم قوم؟ برائی سے روکنے کے بجائے الٹا وہی برائی کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، برائی سے روکیں. اب دیکھیں دوسری حدیث اس کے بعد آ رہی ہے، بڑی اچھی حدیث ہے کہ برائی سے نہ روکنے کا انجام کیا ہو. ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں برائی کر رہا ہے، ارے ہم کو کیا کرنا ہے، وہ کر رہا ہے کر لینے دو. ہم بول کے کیوں برے ہو جائیں؟ تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا پوری سوسائٹی پر کیا اثر پڑے گا، اس کا ریاکٹ کیا آئے گا پوری سوسائٹی پر. دیکھیں آپ، حدیث اس کے بعد والی ہے. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی اچھی حدیث ہے، بڑی بہترین اگزامپل اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس شخص کی مثال جو اللہ کے حدود کو قائم کرنے والا، اللہ کے حدود، اللہ تعالیٰ نے حلال حرام جو بھی باؤنڈریز اللہ نے بیان کی ہیں ان کو فالو کرنے والا، اور اس شخص کی مثال جو ان حدود میں مبتلا ہو جانے والا، مطلب جو باؤنڈریوں کو پھلانگ کر آگے بڑھ جانے والا ہے. یہ دونوں کی مثال کیسی ہے؟ ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے بارے میں قرآن اندازی کی. قرآن اندازی مطلب کیا ہے؟ چٹھی اچھالے، نام ڈالے اس کے اوپر، کس کا جو نام آیا بولے نہیں ہم اوپر والے، فرسٹ فلور والے. جس کا نام اوپر والا نہیں آیا، نیچے آیا، وہ لوگ کیا ہے؟ گراؤنڈ فلور والے. کشتی میں جا رہے ہیں، ایک شپ میں ہے، شپ 2 فلور کی شپ ہے. ہاں، ڈبل ڈیکر بس جیسے ہوتی ہے، ڈبل ڈیکر شپ ہے مثال کے طور پر. آج کل تو ڈبل کیا کئی فلورز کے جو نا بڑے بڑے کروز آ رہے ہیں. تو اس کے اندر اس زمانے میں، آج کل تو پانی کی سہولیات اور بہت سی چیزوں کی سہولیات آ گئی، سہولیات کے ساتھ ساتھ غلاظت اور خباثت بھی اس کے اندر بہت بھری ہوئی ہے. لیکن اس مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ گراؤنڈ فلور والے نیچے سے پانی نہیں لے سکتے. گراؤنڈ فلور نہیں بلکہ وہ سیلر ہے، سمجھو آپ، کشتی کے اندر کا حصہ ہے. اب ان کو جانا ہے اوپر جا کے پانی لینا ہے. اوپر جا کے پانی لیں گے بار بار تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا بھائی تم لوگ بار بار آ جا رہے ہیں. تو ان میں سے بعض تو اس کے اوپر والے حصے میں اور بعض نیچے والے حصے میں بیٹھ گئے. نچلے والے حصوں کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اپنے اوپر والی منزل والوں کے پاس سے گزرتے. تو انہوں نے سوچا نیچے والوں نے، اگر ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں اور پانی تو نیچے ہی ہے، یہ بار بار ہم اوپر جانا، سیلر میں سے اوپر گراؤنڈ فلور پہ جانا یا فرسٹ فلور پہ جانا، پھر وہاں سے جا کے پانی لینا،
ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان لوگوں کو بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے, کیوں نہ ہم نیچے ایک سوراخ کر لیتے ہیں, ہول کر دیں گے تو پانی نیچے کا نیچے ہم کو جتنا چاہے مل جائے گا, یہ بار بار کی جو ہے نا تکلیف سے ہم بچ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اوپر والوں نے انہیں اپنے حال اور اپنے منصوبے پر چھوڑ دیا, آ جاؤ بھائی چپ کے کیا آ رہے بار بار ہمارے پاس, نیچے کا نیچے سوراخ کر لو, ہول کر لو, جاؤ, کیوں ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اگر ان کو کرنے دے دیا اور ان کے ان پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. برائی ہے وہ شپ میں ہول کرنا, اپنے آپ کو ہلاک کر لینا ہے, اپنے پیر پر کلہاڑی مار لینا ہے. تو اگر ان لوگوں کو اسی وقت نہیں روکا گیا تو کیا ہوگا, وہ بھی ڈوبیں گے. ہم کو کیا کرنا ہے, وہ نیچے پانی آ جائے گا, ہم تو اوپر ہے, ہم کو تھوڑی نہ پانی آئے گا, پانی تو جب آئے گا تو سب کو لے کے ڈوبے گا. تو اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے اور باقی سارے لوگ بھی بچ جائیں گے. تو یہ مثال ہے کسی بھی سوسائٹی میں جہاں برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو اور اس برائی سے اگر نہیں روکا جائے تو کیا ہوگا, اس برائی کا جب وبال آئے گا, اس برائی کا جب نقصان ہوگا, اس برائی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے وہ صرف سائیڈ میں ہی نہیں رہیں گے, پوروں کو اطراف سے لے لیں گے. تو اس لیے برائی کرنے والے کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا, یہ برائی کرنے والے سے بڑی برائی ہے. برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے لیکن اس کو دیکھ کر جان بوجھ کر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, برا مانیں گے, بڑے لوگ ہیں, کیا سمجھیں گے, دین کو گھر میں رکھ کر آؤ بولیں گے, مسجد میں رکھ کر آؤ بولیں گے, یہاں سب نہیں چلانا بولیں گے. اب یہاں اگر ہم دینداری دکھائیں گے تو کیسے چلے گا, کام نہیں چلے گا, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اس طرح لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اور بولنے سے کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں, کہاں جو نا سب کے سامنے ہماری بےعزتی کر دیں گے. اس سے بڑی بےعزتی تو اس دن ہوگی قیامت کے دن. تو اس لیے کیا کرنا ہے, جب بھی کہیں بھی کوئی برائی دیکھے تو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا. ہاتھ سے روکنے کا مطلب اب جا کے توڑ پھوڑ دی نہیں, ہاتھ سے روکو, یہ کام مت کرو. آپ زبان سے سمجھاتے ہو یہ کام کے اندر یہ خرابی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, اس کام سے بچ جاؤ, اس کام سے باز آ جاؤ. رک گئے آپ کے پاور سے, آپ کے ٹاکنگ سے, آپ کے اخلاق سے, بڑی اچھی بات ہے. نہیں رک رہے ہیں تو آپ زبان سے سنا دو, دیکھو یہ غلط کام ہے. نہیں, اس کے باوجود بھی وہ جو نا نہیں ممکن ہے, آپ کی وہاں نہیں چلے گی, زبان سے بولیں گے تب بھی جو نا فائدہ نہیں ہے, تب آپ دل نے برا جان کے وہاں سے نکل جاؤ. دل نے برا جان رہے ہیں لیکن وہیں پر ہیں, اب گئے تو کیا کر سکتے, جا کے کیا فائدہ ہے, چلو آگے اب کیا کر سکتے, نہیں معلوم تھا آگے ہم کیا کریں. نہیں معلوم ہو گیا نا وہاں برائی ہو رہی, نکل جاؤ وہاں سے. کیوں, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کو جب عذاب دے گا, جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, اس فتنے سے بچو, اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا. ظالم مطلب جو گناہ کر رہے ہیں, صرف گنہگاروں کو نہیں آئے گا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں رہیں گے وہ بھی اس کے اندر پیسے جائیں گے, وہ بھی اس کے اندر پیسے جائیں گے, اس گناہ کی جو عذاب میں وہ بھی لپٹے جائیں گے. تو اس لیے جہاں کہیں بھی کسی بھی طرح کا گناہ ہوتا ہو تو وہاں اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. ہاتھ سے نہیں رک سکتا, روکیں گے تو وبال ہوگا, فتنہ ہوگا, لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوگے. تو پھر ایسی صورت میں زبان سے اچھے انداز میں کہیں, دھمکی نہ دیں, لیکن تب بھی بات نہیں بن سکتی. آپ کو انداز آئے کہ میری بات تو یہاں چلے گی نہیں, میں زبان سے بول کر بیکار ہے, تو پھر دل سے برا مانتے وہاں سے نکل جائے. اس کے بعد حدیث عن ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتاب. قالوا يا رسول الله الا نقاتلهم قال لا ما اقاموا فيكم الصلاه. رواه مسلم. دیکھیں عموماً بعض لوگ جن کی گھر میں نہیں چلتی ہے, گھر میں اپنے بچوں کے سامنے نہیں چلتی ہے, اپنی بیوی کے سامنے نہیں چلتی ہے, وہ حکومتوں کو پلٹنے کی بات کرتے ہیں, حکومتوں کے مٹ جانے کی دعائیں اور بددعائیں کرتے ہیں. یہ آ گیا, یہ ہو گیا, ویسا ہو گیا, اس کو ہٹا دینا چاہیے, یہ بڑا ظالم ہے, یہ فلاں ہے, یہ ویسا ہے, یہ ایسا ہے. مسلم حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمارا ملک تو جمہوری ملک ہے اور یہاں کی یہ بات ہرگز نہیں. مسلم حکمرانوں میں, مسلم کنٹریز میں رہنے والے لوگ اتنا نہیں سوچتے ہیں جتنا یہاں بیٹھ کر کوئی آدمی وہاں کے ملک کی فکر کرتا ہے اور وہاں کے بارے میں سوچتا ہے. دیکھو وہ بادشاہ ایسا کر دے رہا ہے, بڑا ایسا ہو گیا, بڑا گنہگار ہے, فلاں ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, فلاں.
گھر کے اندر فسق فجور ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، خاندان میں، اپنی اولاد میں، اپنی بیوی میں، اپنے بچوں میں، خود میں، ایسے کئی برائیاں ہیں، وہ نظر نہیں آتی اور وہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم پر عنقریب ایسے حکمران بنائے جائیں گے، ایسے لوگ حاکم بن کر آئیں گے کہ تم ان کے بعض اعمال کو پسند کرو گے اور بعض اعمال کو تم ناپسند کرو گے۔ نہیں بھئی یہ غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ناپسند کرو گے، لیکن فمن کریہا فقد بریا، جس نے ان کے اعمال کو ناپسند کیا، اچھا نہیں سمجھا، رہی کیا بھئی گناہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، تو ویسا آدمی اپنے آپ کو بری کر لیا، وہ اب اس سے نہیں پوچھا جائے۔ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، اور جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنا پاور دیا ہے کہ وہ جا کر انکار کر سکتا ہے، ٹھہر کر کہہ سکتا ہے نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا مت کرو، تو اس نے آپ کو بچا لیا، اس گناہ سے بچا لیا۔ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَ، لیکن جو شخص گناہ ہو رہا ہے اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اس سے خوش ہو رہا ہے، بلکہ اس گناہ کے اندر وہ بھی شریک ہو رہا ہے، وَتَابَ، تو وہ شخص ہلاک ہو۔ فَقَالُوا يَا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نقاتلہم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ کہا نہیں، جنگ نہیں کرنا، ان حاکموں کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کر رہے ہیں، نماز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، نماز ہو رہی ہے، ساتھ میں دیگر گناہ ہو رہے ہیں، تو تم یا تو زبان سے روک سکتے ہو، روکو، نہیں روک سکتے ہو برا جان کر وہاں سے نکل جاؤ، لیکن ایکسپٹ کر کے اس کو مان کر اس کو جو نا خوشی سے خود بھی عمل کرو گے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کل کسی بھی ملک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، چاہے وہ سعودی ہو، چاہے کوئی بھی کنٹری ہو، عموماً لوگ جو نا سیدھا نظر اٹھتی ہے سعودی کی طرف، اس کے اطراف و اکناف میں کئی ایسے کنٹریز ہیں، قطر ہے، کویت ہے، دبئی ہے، شارجہ ہے، اور بحرین ہے، عمان ہے، جارڈن ہے، کئی ایسی کنٹریز ہیں، ترکی ہے سب سے بڑھ کر، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اسلام پر عمل کرنے والا، وہاں جا کر وہاں رہ کر وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھو، یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھو ترکی کیا چیز ہے۔ امریکہ میں شاید اتنی چھوٹ نہ ہو جتنی کہ جو نا ترکی کے اندر چھوٹ ہے، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں وہاں لوگ کر رہے ہیں، اور اس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا حاکم ہے، خلیفہ ہے، رجب طیب اردوغان، اور ادھر جو نا یہ محمد بن سلمان، یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا وہ ہے، یہ بڑا ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اس کو یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے۔ سمجھیے آپ، یہ نماز قائم کر رہا ہے، وہ نماز کئی ایسی، اب جو نا ایران کی بات اگر کی جائے، مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں کی ایک مسجد نہیں ہے وہاں پر، ایک بھی مسجد نہیں ہے وہاں پر، ایک مسجد نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مسلمانوں کا حکمران ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، خلیفہ ہے۔ کیسا خلیفہ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے؟ کیسا خلیفہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا قتل کیا ہے اور آج اس کے نام پر ماتم بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم جو نا مظلوم ہیں، جبکہ یہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو یہاں ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی حاکم کے خلاف آپ آواز نہ اٹھائیں۔ اب یہاں بات تلوار یا قتال کی آئی، بعض روایتیں ایسی ہیں جو فتن، ابواب الفتن کے نام سے ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے، بالخصوص ترمذی میں ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ زبان ڈالنا بھی اس میں، زبان سے اپنے کچھ کلمات کہنا بھی جنگ میں شریک ہونے کے برابر ہے، جنگ میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ تو آج کل کا زمانہ بڑا خطرناک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، زبان نہ بھی کھولیں آپ، ٹیکسٹ لکھ کے ڈال دیں، خالی آپ ٹائپ کر کے ڈال دیں، فارورڈ کرتے جا رہے لوگ، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، یہ فلاں 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 فلاں، آگ، جنگل کی آگ کی طرح جو نا آج کل پھیل جاتی ہیں باتیں۔ تو اس لیے زبان نہ کھولے، جہاں آدمی اپنے گھر میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا ہے وہاں جا کے زبان کھولتا ہے، جہاں کچھ کر نہیں سکتا ہے، اپنے گھر میں اس کی کچھ نہیں چلتی ہے، اپنے محلے میں اس کی کچھ نہیں چلتی ہے، اپنے خاندان میں اس کی کچھ نہیں چلتی ہے، اپنے بچوں میں اس کی کچھ نہیں چلتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ بادشاہ چلے جانا چاہیے، یہ حکومت ختم ہو جانا چاہیے، وہ آ جانا چاہیے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہمیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ویسے وہ ہمارے حاکم نہیں، ہمارے حکمران ہے نہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ یہاں ہمارے حکمرانوں میں بھی ہمارے مسلم لیڈرز، ان کے پاس کیا کیا ہے دیکھو، کبھی آئینہ دیکھو یا ان کو دکھاؤ آئینہ،
کہ ہمارے ہی اپنے ملک میں ہماری گلی کا لیڈر، ہمارے محلے کے لیڈر، ہمارے جو نا اطراف و اکناف میں بسنے والے لیڈرز، ان کی کیا حالت ہے، ان کے گھروں کے کیا حال ہے، ان کے اندر شرک کتنا ہے، ان کے اندر بدعات کتنی ہے، ان کے اندر خرافات کتنی ہے، ان کی شادیوں میں دیکھو، ان کی محفلوں میں دیکھو، وہاں کوئی نہیں کہتا ہے وہ بڑے پارسا لوگ ہیں لوگ. جو گناہ جہاں ہے وہاں ہے. آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سارے لوگوں کی ذمہ داری نہیں دی گئی. جہاں وہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اس سے اتنی بڑی پوچھ ہونے والی ہے، اس سے اتنا بڑا سوال ہونے والا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، جو اس کے ماتحت ہے اس کے بارے میں سوال ہے. جو آپ کے انڈر میں نہیں ہے، جو آپ کے اوپر ہے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو آپ کے انڈر میں، آپ ان کی نگرانی کیسے کیے، آپ ان کی تربیت کیسے کیے، آپ گھر کو کیسے چلائے، یہ آپ سے پوچھا جانے والا ہے. وہاں تو کوئی نہیں. ہم جا رہے ہیں شادیوں میں جہاں بینڈ باجا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، پٹاخے پھٹ رہے ہیں، ناچنے والے ناچ رہے ہیں، گانے والے گا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں ہم برابر کے شریک ہیں، حصے دار ہیں. وہاں پر وہاں کوئی جنا برائی نظر نہیں آ رہی. اناگریشن ہو رہا ہے، وہاں برائی نظر نہیں آ رہی ہے. غیر مسلموں کے تہوار ہو رہے ہیں، ریلیجیس جو نا پروگرامز ہو رہے ہیں، اس میں ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی شریک کروا رہے ہیں. ابھی گنیش کا پروگرام آنے والا ہے حال ہی میں ہمارے تلنگانہ کے اندر. ان لوگوں کا اپنا ایک مذہبی کلچرل پروگرام ہے، ان لوگوں کا ایک جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن مسلمان اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اس کو جو نا سپورٹ کرتے ہیں، ان کو لے جانے والوں کو جو نا ہر طرح کا جو نا تعاون کرتے ہیں. وہاں ٹھہر کر ڈی جے بجتا ہے، گانے بجتے ہیں، وہاں ناچتے ہیں، مسلم بچیاں برقع پہن کر ناچتی ہیں. یہاں جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، یہ برائی نظر نہیں آتی ہے. وہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو بس ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے، نہیں اس کو ہٹا دینا چاہیے. پھر کس کو لانا چاہیے؟ آپ جائیں گے، آپ حاکم بن جائیں گے یہاں سے جا کے. آپ کے اپنے گھر میں نہیں چل رہی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو مساجد میں چلاتے ہیں. یہاں کہاں چلاتے ہیں؟ یہاں چلانا ہے تو مسجد میں جا کے چلاتے ہیں. ہر مسجد میں جا کے بیچارہ 5 روپے 10 روپے غلے میں ڈالتا ہے. نہیں، میری بھی سننا، میں بھی یہاں کا ایسا ہوں، میں بھی وہاں کا ویسا ہوں، میں یہ ذمہ دار ہوں، میں وہ ذمہ دار ہوں. 2 بیچارے امام مؤذن پہ پوری دنیا مل کے حکومت کرتی ہے. ہر مسلی حکومت کرتا ہے. اور بالخصوص کمیٹی والے تو گھر کے غلام سے بدتر. گھر میں نوکر تو بھی ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، اس کے بعد ایک کام نہیں مانتا ہے. گھر میں کام والی جھاڑو مارنے والی بھی جو نا ٹائم پہ نہیں، جو یہ نہیں کرتی ہے، ٹائم سے بڑھ کے ایکسٹرا اوور ٹائم کام نہیں کرتی ہے، ایکسٹرا کام نہیں کرتی ہے، ایکسٹرا بات نہیں سنتی ہے. لیکن قرآن کا حافظ، امام، عالم، مؤذن، اللہ کی طرف بلانے والا، اس جیسے چاہے لوگ جو نا اس کے اوپر حکومت کرتے ہیں. ابھی گزشتہ چند دنوں پہلے شاید نے بتایا بھی ہوں کہ جو نا اس کا جو نا الیکشن ہو رہا ہے مسجد کے صدر بننے کے لیے. دوڑ لگی ہوئی مسلمانوں کی، جیسے وہاں پہ غلہ نکل رہا ہے، خزانہ نکل رہا ہے مسجدوں میں، اور وہاں سب جو نا ٹوٹ پڑے ہوئے ہیں کہ میں صدر بنوں گا، میں صدر بنوں گا. نعوذ باللہ، کیا چل رہا ہے یہ؟ کہاں کی حکومت بھائی؟ مسجد میں کیوں حکومت کر رہے ہو؟ کرو نا دنیا پہ حکومت کرو. آج ہمیں کچلا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے یہاں پر ہمیں. تو یہاں حکومت میں آنے کے جو طور طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنا کر لیگل طریقے سے حکومت کو، ہماری مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرو. یا نہیں ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا سفارا رہیں گے. باتیں اگرچہ کہ تھوڑا درس سے نکل گئی، لیکن چونکہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ حاکموں کے خلاف زبان نہ چلو، حاکموں کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ، ان کے خلاف قتال نہ کرو. آج یہ ہو رہا ہے، جہاں انسان کی اپنی نہیں چلتی وہاں دوسری جگہ چلانے کی بات کرتا ہے. یہ بہت چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جہاں آپ روک سکتے ہیں وہاں ضرور روکیں برائی سے، جہاں نہیں روک سکتے وہاں بول کر فائدہ نہیں ہے. وہاں دل میں برا جان لینا اور پھر وہاں سے نکل جانا، یہی ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے. جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ صاحب ایک کویشچن تھا کہ جو داہنے ہاتھ کا جو فرشتہ ہے وہ گناہ نہیں لکھتا 6 گھنٹے تک، اگر کوئی مسلمان ایک برا کام کرا تو، اور اگر 6 گھنٹے کے اندر معافی مانگ لیے تو وہ فرشتہ کچھ بھی نہیں لکھتا. یہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، 6 گھنٹے کا ذکر، سب سے پہلے یہ جو بات آپ 6 گھنٹے بولے نا، وہ گھنٹوں کا تذکرہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گھڑی کا وجود ہی نہیں تھا.
ہاں وہ روایت کچھ دوسرے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس سے توبہ کر لے گا، یہ معافی مانگ لے گا، اگر مانگ لیا تو معاف ہو جائے گی۔ رقیب عتید، قرآن کے الفاظ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ زبان سے نکلتا ہے ایک فوراً ایک نگہبان تیار ریڈی فرشتہ وہاں پر ریڈی ہے جو لکھ دیتا ہے، فوراً ایک لفظ بھی نکلے زبان سے نوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ ریڈی ہے اور پھر اس کے باوجود وہ ڈھیل دے 6 گھنٹے، اب 6 گھنٹے کون سے 6 گھنٹے؟ مثال کے طور پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے فجر اور عصر میں۔ اب انہیں اگر فجر سے پہلے جو ہے نا اگر کچھ برائی کر لیا، کچھ گناہ کیا، گالی دیا، چوری کیا، کچھ بھی کیا، اب وہ 6 گھنٹے سے پہلے اس کی ڈیوٹی ختم ہو جا رہی ہے، وہ فرشتہ چلے جا رہا ہے، دوسرا فرشتہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، ہاں البتہ یہ کہا گیا ہے کہ مہلت دی جاتی ہے، اسے جو ہے نا ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ تو اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کی جو نا اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بہت سے اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، گناہوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے سر ایک سوال تھا، جی۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ جہاں پر برائی ہو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، تو آپ جیسے کہ کالج کا ماحول تو آپ جانتے ہیں، تو وہاں پر تو ڈیلی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، کیا ہمیں وہاں سے کون سا معاملہ پلیز؟ جہاں پر برائی ہوتی ہے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے آپ نے کہا تھا، تو کالج میں بھی تو بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، کیا ہمیں وہاں سے بھی ہٹ جانا چاہیے؟ بالکل، کالج میں آپ کا مقصد ہے پڑھائی حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اس سے ہٹ کر جو دوسرے پروگرام ہو رہے ہیں اس میں آپ کو پارٹیسپیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے اگر ایسا کالج ہے بالخصوص۔ اس کے مقابلے میں جہاں دوسرے کالج دیکھیے، اچھائی بھی ہر جگہ ہے، برائی بھی ہر جگہ ہے۔ بعض جگہ اچھائی کے ساتھ تھوڑی برائی ہے، بعض جگہ برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے۔ تو یہ آپ کالج لینے سے پہلے یہ طے کریں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، سلیبس دیکھتے ہیں، وہ کالج کا اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں۔ ہم جب بھی جو ہے نا بچوں کو یا خود بھی اگر ایڈمیشن پہ لینا چاہتے ہیں اسکولز میں، کالجز میں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، وہاں کا مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص جو ہے نا وہاں کا جو انتظامیہ ہے، وہاں کی جو کیا کہتے ہیں پورے کالج کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ بیہیویئر ہے ان کا، نمازوں کے لیے چھوٹ دینا یا جو نا دوسرے بہت سے کام ہیں، گنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے، ہم کو معلوم کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی جگہ شادی کے لیے آپ بچی کو دے رہے ہیں تو آپ ان کے گھر کا ماحول، کلچر معلوم کرتے ہیں کہ یہ بچی ہم دے رہے ہیں، ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو یہ 4 سال ایک بچی یا ایک بچہ کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، تو 4 سال کوئی کہیں اس سے زیادہ ایک لمبا ٹائم وہاں پر گزار رہا ہے، وہاں سے کیا سیکھ کر آئے گا، کیا لے کر آئے گا، یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسا کوئی انتظام ہے ہی نہیں، وہاں پر ایسی کوئی چیزیں ہے ہی نہیں، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، ہم کو وہیں سیٹ مل رہی ہے، ہم کو وہیں جانا ہے، تب ایسی صورت میں چاہے دنیا میں کہیں بھی کتنی بھی برائی ہو، دل میں اگر توحید ہو، دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، تو انسان جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو، چاہے دنیا میں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، لیکن تم اپنے آپ کو بچا لو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے پروگرام سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا چاہیے، اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مثال دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد خود گھر میں جو نا بتوں کو بناتے، بہت بڑی جو نا بتوں کی جو نا پوجا کا دن تھا، جیسے آج کل کے جو نا ماحول میں اگر سمجھنا چاہیں تو گنیش کا پروگرام سمجھو، اس زمانے میں تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ابراہیم علیہ السلام بلکہ سب کو شریک ہونا ضروری تھا اس کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بہانہ بنا۔ کیا بہانہ؟ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں بیمار ہوں۔ بیمار ریئلی بیمار نہیں تھے، وہ بیمار کس معنی میں تھے؟ یہ جو تمہارے اندر برائی، یہ چیز میرے سے الگ ہے، میں اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے میں بیمار ہوں۔ تو یہ جھوٹ تھا ان کا، لیکن اس جھوٹ کو ایکسپٹ کیا گیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو ایسے بہت سے بہانے بنا کر، جیسے آج کل لوگ سچائی سے بچنے کے لیے بہانے بناتے ہیں، آپ برائی سے بچنے کے لیے بہانے بنا کر آپ اپنے آپ کو دور کر لیجیے۔ اب جیسے حال ہی میں آپ کا اچھا سوال تھا،
ایک کمپنی میں ایک صاحب کو جو ہے نا مسلم کمپنی کا جو ہے نا جو اونر ہے مسلم ہے. مسلم کیسا وہ تو کیا کہتے ہیں اس کو لداخ بولتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو نا لداخ کیا بولتے ہیں لداخ. وہ آدھے مسلمان آدھے ہندو آدھے نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بلکہ وہ حقیقت میں تو مسلمان ہے ہی نہیں. مسلم کا مطلب ہے کامل. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, مسلمان بنو تو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا تھو تھو, جو سمجھ میں آیا لے لیا, جو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑ دیا, یہ کبھی کر لیا کبھی وہ کر لیا, کبھی نماز پڑھ لی کبھی پوجا کر لی, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو مسلمان نہیں. تو ایک مسلم کمپنی کا جو ہے نا اونر تھا, وہ مسلم اسی طرح کا مسلم تھا 50-50 والا. تو اس نے کیا کیا, میری ایک رشتہ دار کو کہا کہ جو نا یہ گنیش کا پروگرام آ رہا ہے, اس میں تم کو شریک ہونا ضروری ہے. انہوں نے مجھ سے کہا یہ کیا کروں میں اب اس کے اندر, مجھے بلایا. میں کہا مسلمان مطلب صاحب ایسا ہی ہے, وہ آدھا ادھر آدھا ادھر ہے, کبھی یہ بھی کرتا ہے کبھی جانا ضروری نہیں ہے, آپ کی جات چلے جا رہی چلے جانے دو. کیونکہ یہ ڈائریکٹ شرک میں بلا رہا ہے. وہ گنیش کے سامنے ٹھہرا کے پوجا کر رہا ہے, کروا رہا ہے, اس کے اندر وہ کہہ رہے تم پیچھے ٹھہرو بس. تم جب پیچھے ٹھہرو گے تو کیا سوچ کر پڑھو گے, کیا وہاں توحید پڑھتے رہو گے, کیا وہاں نماز پڑھو گے تم اس کے پیچھے ٹھہر کر, تم کیا کرو گے وہاں ٹھہر کر؟ وہاں تو بھجن لگے گا, وہاں تو گانے بجیں گے, وہاں تو سب جن ہاتھ جوڑ کر ٹھہریں گے. تمہارے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز پیدا نہ ہو جائے, سب جنے ہاتھ جوڑ کے ٹھہرے, میں ہاتھ چھوڑ کے کیسا ٹھہر جاؤں. تو ایسی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. آج کل بچوں کو ہنومان چالیسا پڑھایا جا رہا ہے اسکولز میں, ویڈیوز آ رہے ہیں اسکولز میں, ہمارے لوگ لے جا کر ڈالتے ہیں, لاکھوں کی فیس دیتے ہیں بڑے بڑے اسکولز میں, لو ہمارے بچے کو پڑھاؤ, ہمارے بچے کو پڑھاؤ. اس کا پورا مائنڈ واش کر دیا جاتا ہے, اس کا پورا برین واش کر دیا جاتا ہے, اسلام دل سے ذہن سے پوری طرح مٹا دیا جاتا ہے. مسلم بچیاں گھر سے حجاب پہن کے جا رہی ہیں, حجاب پہنی ہوئی ہیں, وہاں ٹھہر کر ہنومان چالیسا پڑھ رہی ہیں, وہاں ٹھہر کر جو نہ جانے کیا کیا پڑھ رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے وہ بھی تو ویڈیو آیا تھا, ایک ویڈیو سامنے آئے تب پتا چل رہا ہے, نہیں آئے سے کئی چیزیں ہیں. تو اس کے اندر دیکھیں آپ, ایک بچی جو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اس سے پڑھائی جا رہی ہے, تو بھجن پڑھنا شروع کر دے رہی, یہ لمبا, حالانکہ بسم اللہ کافی ہے. تو یہ ایسے اسکولز اور ایسے کالجز میں ڈالنے سے پہلے ہی ہم کو سوچنا چاہیے. اگر نہیں سوچے ہیں یا یہ کہ اتنا نہیں سوچے تھے جتنا جو وہاں ہو رہا ہے, تو پھر اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف دور رکھیں. بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نبی بنائے جانے تک مکے میں تھے. مکے میں بت پرستی عام تھی, ہر گھر میں, کعبۃ اللہ میں, ہر جگہ بت پرستی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت پرستی میں شریک نہیں ہوئے تھے, کسی بھی بت پرستی کے پروگرام میں آپ شامل نہیں تھے, کسی بھی ایسے بدعت و خرافات میں آپ شامل نہیں تھے. یہاں تک کہ وہ لوگ خود گواہی دیتے تھے امانت دار ہے, سچا ہے, کسی چیز میں جو اس کے اندر ملوث نہیں ہے. تو ایسے تمام پروگرام سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. جہاں برائی ہو رہی ہے بچنا چاہیے, اپنے آپ کو بچا لو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خاصہ, جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی درس کے دوران, کہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا, ظالم کے ساتھ ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا. تو اپنے آپ کو بچا لینے کی پوری کوشش کرو. جی, اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزرا ہے, وہ مکھی مارنے کا واقعہ ہے. مکھی مارنے کا واقعہ معلوم ہے, 2 لوگ جا رہے تھے گاؤں سے, گاؤں والوں کے پاس رولز تھا. ایک رول یہ تھا کہ بھائی کمپلسری یہاں سے جو بھی جائے ہمارے اس گاؤں کے بت کے سامنے چڑھاوا چڑھا کے جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہم نہیں چڑھائیں گے. کہا کہ نہیں, ہم تو مار دیں گے, قتل کر دیں گے. کم از کم ایک مکھی سے ہی تو مارنا چاہیے تم کو, یہاں پہ ایک مکھی ہی چڑھا دینا چاہیے. ایک آدمی نے مکھی چڑھا کے اپنی جان بچا لی, دوسرے نے مکھی نہیں چڑھائی, اس کو مار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے مکھی چڑھا کے جان بچا لی وہ جہنم میں گیا, اور جس نے مکھی نہ چڑھا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا وہ جنت میں گیا. ایسی تعلیم, ایسا ایجوکیشن جو آپ کی دنیا اور آخرت تباہ برباد کر سکتا ہے. ایسا آج کل ویسے ایجوکیشن سے دنیا تو کچھ بنی نہیں رہی, بلکہ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ دنیا بھی بگڑ رہی ہے, ساتھ ساتھ آخرت تو پکا بگڑ رہی ہے. جی, اور کوئی سوال؟ کیا میرا سوال کا, آپ کے سوال کا جواب پورا واضح ہوا یا نہیں ہوا پتہ ہے, یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے تھے, یا میں جو نا رو میں کچھ اور ہی جواب دے دیا آپ؟ جزاک اللہ خیر. بھیا اور کوئی سوال؟ اچھا, فقہ میں کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ تیسرا سبجیکٹ کوئی بتائیں گے کہاں تک پڑھے تھے ہم؟ لاسٹ پوائنٹ یا لاسٹ چیز ہم فقہ میں پڑھے تھے,
کون سا سبجیکٹ تھا؟ وضو کی سنت پڑھ لیے تھے اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ تھا بھائی لاسٹ ٹائم پہ فقہ کا. کون سا تھا؟ کوئی جواب دیں گے؟ وضو توڑنے والی چیزیں، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سی ہے؟ نیند لگتا نا، جو ٹیک کی نیند ہو، اور اونٹ کا گوشت کھائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا. اور سبھی لین سے نکلنے والی چیز ہے. جی، اور تین اور دو، نہ ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چار اور رمبڑوں ایک. کو ہاتھ لگنے سے. جی، اور ایک لاسٹ، خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں ٹوٹتا. خون اگر سبیلین دو نچلے راستوں سے نکلتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن اس سے ہٹ کر کسی اور مقام سے نکلتا ہے تو خون وضو نہیں نہیں ٹوٹے. جی، اگر کوئی شخص کوما میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا، گر گیا، چکر آئی، بے ہوش ہو گیا، تو وضو ٹوٹ جاتا. نہیں بولے نا جب سے میں منع. اچھا چلیے آپ دیکھتے ہیں وہ حالات یا وہ چیزیں جو ناقض وضو نہیں ہیں، مطلب جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانا. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانا مطلب پکی ہوئی چیز کوئی بھی، آگ پر پکے، گیس پر پکے، آج کل تو جو نا الیکٹرک آ گئے ہیں پورے، ہاں اس پر پکے، مطلب یہ کہ پکی ہوئی چیز کھانا، پکا ہوا کوئی بھی آئٹم کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. قے ہو جانا، جیسے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ منہ بھر کر قے آئے، یہاں تک کہ اس کے اندر اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہوا بھی خارج ہو گئی یا نہیں ہو گئی. بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے. نکسیر پھوٹنا، نکسیر پھوٹنا ناک سے خون بہنا. گرما کا موسم، شدید گرمی ہے تو ناک سے خون نکلتا ہے، بلکہ بسا اوقات بہنے لگتا ہے بسا اوقات، اور گرمی نہیں، بسا اوقات سردی میں بھی خون نکلتا ہے. عرب میں خاص طور پر مدینے میں ہم لوگ رہتے تھے، سخت سردی کے موسم میں ناک سے خون نکلتا. عجیب موسم تھا، عجیب وہاں کی ہوا، آب و فضا وغیرہ تھی، تو ایسے ہو سکتا ہے. تو ناک میں بسا اوقات دوران نماز کی حالت میں ٹشو ہمیں جیب میں رکھنا پڑتا تھا لازماً، فوراً جو نا ٹشو لگائیں اور صاف کریں اس کو. تو ایسی حالات ہو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ابھی جو بات میں نے کہا سبیلین کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکلنا، پیپ تھوڑا وغیرہ ہو جائے، اس میں جو مواد جو اس کا پس نکلتا ہے وہ اگر نکلے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن احتیاط کے طور پر اگر کوئی وضو کر لے، وضو تو نہیں ٹوٹا، ٹوٹنے کے حکم میں نہیں ہے، لیکن وہ شخص فیل کر رہا ہے بھائی قے ہو گئی، اچھا نہیں لگ رہا، کیسے بھی منہ دھونا ہے، کلی کرنا ہی ہے، ناک میں بھی شاید بدبو چلی گئی ہے قے کی وجہ سے، ناک بھی صاف کرنا ہی ہے، تو چلو کیوں نہ وضو ہی کر لیں، تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. وضو تو نہیں ٹوٹا ہے اس کا، لیکن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ایسی کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر کھانا کھا لیا، اب منہ سے جو نا بدبو آ رہی ہے بھائی کھانے کی، جو نا چلو کیوں نہ ہم کھائے بعد تھوڑا سا وضو بھی کر لیں، تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ایسی صورت میں کوئی شخص خرگوش کا گوشت کھا لیا، تو ایسی صورت میں کیا حکم؟ خرگوش کا گوشت، اونٹ کا گوشت چھوڑ کر بکری کا، گائے کا، اور جو نا کسی بھی جانور کا، مرغی کا، چکن کھا لیا تو کیا حکم؟ نہیں ٹوٹتا.
خرگوش کا گوشت بہت گرم ہوتا ہے، سنا میں، کھایا نہیں لیکن بہت گرم ہوتا ہے. ہاں خرگوش کا گوشت ہے، گھوڑ پوڑ کا گوشت ہے، ہاں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں، مطلب جسمانی طور پر اس کی جو فطرت ہے اس کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. جیسے اونٹ کے بارے میں ہم نے کہا تو اس کے اندر بھی تو کیا حکم ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا، وہ افعال جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے، کون سے کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتا؟ کون سے کام؟ نماز. ویری گڈ. قرآن چھیتے وقت. ویری گڈ. مصحف. مصحف ہاتھ میں لیتے وقت. ہاں اور بتایا اس سے پہلے کون جواب دیں گے؟ تیسرا ایک لاسٹ ہے جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، جس کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا ہے، کنڈیشن ہے. کون بتائیں گے؟ جو عمرے پہ گئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، آدھا جواب ہے اس کے اندر. مسجد قباء میں. جو عمرے پہ گئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، جو حج پہ بھی گئے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں. ہاں کون بتائیں گے؟ طواف کرنا، میں بول رہا ہوں عمرہ حج، طواف کے لیے وضو شرط ہے. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ طواف میں دوران طواف اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو طواف نہیں ہوگا. نماز اور طواف کے درمیان فرق بھی بتایا گیا تھا کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن طواف میں بات کر سکتے ہیں. تو یہ تین کام ہیں جن کے لیے وضو شرط ہے. لا صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بغیر طہور، بغیر پاکی صفائی کے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی. اب اس کو تھوڑا اور ہم جو ہے نا ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کو جناب، اگر کوئی شخص نماز سے پہلے وضو بنا لیا، نماز میں شریک ہو گیا، دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، دوران نماز وضو ٹوٹ گیا، میں نے اس سے پہلے بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کو وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، فی الفور اسے وہاں سے نکل کر جانا چاہیے، چونکہ اس کے بعد وہ جو بھی کر رہا ہے وہ عمل باطل ہے، چاہے سجدہ کر لے، چاہے دعا کر لے، چاہے کچھ بھی کر لے، چونکہ اس کا وضو نہیں ہے، وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے. وضو ٹوٹنے کی صورت میں اب اس کی نماز آگے کی قبول ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ وضو نہ بنا لے. اچھا، امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا کریں؟ کوئی امامت کر رہے ہیں گھر میں کوئی لیڈیز کر رہے ہیں، کوئی جینٹس کر رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، گھر میں ہی پڑھا رہے ہیں نماز، تو کیا کریں؟ ان کی جگہ پہ دوسرے امام امامت کر لینا چاہیے اور امام کو وہاں سے چلے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ سب بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا تم لوگ سب نماز توڑو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی جگہ وہ اکیلے نکل جائیں گے، دوسروں کو آگے بڑھائیں، دوسروں کو آگے. مسجد میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو امام صاحب پیچھے، اگر مؤذن صاحب ہے یا کوئی بھی ہے تو ان کو آگے بڑھا کر وہ جا کر وضو بنا کر آئیں گے. اچھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جیسا کہ اب آپ بولے امام صاحب جو ہے وضو ٹوٹ گیا تو سامنے ہٹ کے جو ہے کوئی پڑھا سکتے بولے. سپوز اگر امام صاحب نہیں ہٹے، خاموش بیٹھ گئے، تو وہ شکل میں کیا کرنا چاہیے؟ سب کی نماز ہوگی، ان کی نماز نہیں ہوگی. کنٹینیو کیسا کرنا ہے؟ انہوں امام صاحب خاموش بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ کے بولے یعنی کچھ بھی رکوع میں نہیں جا رہے، سجدے میں نہیں جا رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، ان کا وضو ٹوٹ گیا تو ان کو علم نہیں ہے تو ان کو امام بنا کے غلطی کریں. امام بننے سے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی امام کے کیا کیا جو ہے کنڈیشنز ہیں، کن کنڈیشنز میں اسے کیا کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں،
بچے شریک ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بعض لوگ, نماز کیا, ارے کون لائے بچوں کو, گھر میں رکھ کے آنا تھا, چھوڑ کے آنا تھا, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا, فون دے کے بٹھا دینا تھا. فون دے کے بٹھانا اس سے بڑا گناہ ہے, مسجد میں لا کے فون دے کے بٹھانا اور بڑا گناہ ہے. نماز میں شریک کرنا ہے تو یہ وہ ائمہ ہے جن کو پتہ نہیں ہے. بچے اگر رو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, نماز کو چھوٹی پڑھاتے تھے, جلدی جلدی پڑھا کے ختم کر دیتے تھے تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو. ماں ساتھ میں لائی ہے, دودھ پلانے والا بچہ, چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہے, اس کی آواز آ رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے, امام کو اس بات کا خیال کر کے نماز کو مختصر کر دینا چاہیے نماز کو. بلکہ ویسے بھی جماعت کے ساتھ جب بھی نماز پڑھائے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جب اکیلے پڑھو تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لو, لیکن پیچھے بوڑھے لوگ ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, تو ان کا خیال کر کے تم نماز کو مختصر پڑھاؤ. تو یہ امامت کے کچھ رولز ہیں, اسے جان لینا چاہیے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو اسے جانا ہے, نہیں جا رہا ہے تو اس کو علم نہیں ہے اس لیے نہیں جا رہا. وہ وہاں بیٹھ گیا تو کیوں بیٹھا ہے بھائی, جا سکتے ہیں. جانے کا طریقہ کیا ہے, ناک پکڑ کے, بس لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہوا خارج ہو گئی. حالانکہ ناک پکڑنے سے ضروری نہیں ہے کہ بدبو جو نا یہاں سے وہاں تک پھیلتے جا رہی ہے, نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ بھئی یہ باہر نکلنے کے لیے سمبل ہے تاکہ لوگ صف میں ان کو جانے کے لیے جگہ دے دیں. اگر امام صاحب ایسے ٹھہر گئے ہیں جیسے آپ نے کہا, کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو کوئی آگے بڑھ جائے اور بعد میں امام صاحب کو وہ سبق پڑھائیں, انہیں بتائیں کہ یہ طریقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح بیٹھ جائیں, یہاں سے اٹھ کے جانا چاہیے, جا کے وضو بنا کے آنا چاہیے. ہمارے ایسا پاس بھی مسجدوں وہ نہیں ہے شیخ, کیا نہیں ہے, یہی جیسا کہ امام صاحب ہٹ گئے, کوئی سامنے چلے گئے, بولے تو کوئی جو ہے یعنی ایک لڑائی جھگڑے کی بات ہو جاتی ہے یہاں پر. یعنی دین یہاں نہیں ہے ہمارے پاس اتنا, جو ہے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے. امام صاحب بھی جو ہے ایسی سے بالکل ہی پڑھ لیے پڑھا دیے بس اتنا ہی, ایسا کوئی وہ نہیں ہے سمجھ. جی جی جی, کچھ بھی بولتے کہ بعض ایسے ہر دھرم لوگ ہیں بھائی, امام صاحب ہی پڑھانا, دوسرے کو پڑھانا نہیں, مؤذن مصلی پہ جانا نہیں, یا کوئی دوسرے لوگ. مان لو تھوڑی دیر کے لیے وضو نہیں ٹوٹا, سانپ آ کے ڈس دیا امام صاحب کو, اب گر گئے امام صاحب, یا ہارٹ آ گیا ان کو دوران نماز. ایسے کئی حادثات ہوئے ہیں بھائی, نماز پڑھاتے پڑھاتے گر گئے. اب کون پڑھانا نماز, پورے لوگ نماز توڑ دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلیل سب سے پہلے ہمارے سامنے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پر خنجر مار دیا گیا, پیٹ میں خون بہ رہا ہے, پھٹ گئی نالی, کھانا جو بھی ڈالو وہ نکل جاتا پیٹ سے. آپریشن کا, پیٹ کا جو نا اپینڈکس کا آپریشن کی طرح, یا آج کل کے جو نا لیزر آپریشن وغیرہ, اتنا اپڈیٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اگر وہ ٹیکنالوجی ہوتی تو اسی وقت سی کے ٹاکے مار کے ان کو بچا لیا جاتا, لیکن مقدر میں تھا, ان کو شہادت ملنی تھی, وہ شہادت کا مقام مل گیا. لیکن اس وقت کیا سارے لوگوں نے نماز توڑ دی؟ نہیں, ان کے پیچھے جو تھے وہ آگے بڑھ گئے, وہ نماز پڑھائے. تو یہ طریقہ ہے, علم حاصل کرنا ضروری ہے. فعلم, پہلے علم حاصل کرو, اس کے بعد عمل کرواؤ, عمل کرو یا عمل کرواؤ. امام بن گئے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کون سی سچویشن میں. کبھی کوئی جو نا سامنے کوئی زہریلی چیز آ گئی, سانپ آ گیا, بچھو آ گیا, کوئی بھی چیز ایسی آ گئی. بھائی سانپ بچھو اتنے جو نا ایئر کنڈیشن مسجدوں میں کہاں سے آتا؟ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی بھیج سکتا, کہیں سے بھی آ سکتا. گاؤں کی دیہات کی یہ سب باتیں دیہاتوں میں ہوتی تھی, یہ سب ضروری نہیں ہے. آج کل کہاں کیا نہیں ہو رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کو ہارٹ آ گیا, چکر آ کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے مان لو, تب کیا سارے لوگ چھوڑ دیں گے نماز؟ دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے؟ اب ان کو جب تک ہوش نہیں آئے گا تب تک نماز نہیں پڑھیں گے لوگ. کوئی تو آگے بڑھے, کوئی تو امامت کرے, نماز کا وقت چلا جا رہا ہے. تو یہ نادانی ہے اور لوگوں کے اندر علم کی کمی ہونے کی وجہ سے ایسی حرکت کرتے ہیں. جی ایک سوال, جی نماز, ایک سوال تھا. تھوڑا زور سے بولو. ہاں کیا بول رہے ہیں؟ ایک کوشچن ہے. جی پوچھئے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر نماز کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وہاں سے ہٹ جانا چاہیے. کیا ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا, نماز کنٹینیو کر کے پھر وضو تو ہمارا بے شک ٹوٹ گیا, پر ایسا نماز کو توڑ دینا صحیح ہے؟ ہاں توڑ دینا صحیح ہے,
کیونکہ اس کے بعد جو بھی کر رہے ہیں باطل ہے. باطل کا مطلب ایکسپٹ ہونے والا ہی نہیں. وہ کر کے آپ اپنے دل کو, ہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, اب عزت جاتی بھائی تو کیا کرو, ایسے ٹھہرو جاؤ امام صاحب کے ساتھ ساتھ پوری نماز پڑھ لو, بعد میں جا کے وضو بنا کے آ کے الگ سے پڑھ لو. اب اس میں نقصان کیا ہو رہا؟ اس میں نقصان یہ ہو رہا, مان لو فار ایگزامپل پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا, کسی شخص کا پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا, 4 رکعت والی نماز ہے, 3 رکعت والی نماز ہے, مغرب کی نماز چل رہی ہے یا عشاء کی نماز چل رہی ہے, عصر کی نماز, کوئی بھی نماز چل رہی ہے, پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا. اب باقی آگے کی 3 رکعتیں بیکار کے وہ پڑھ رہے ہیں امام صاحب کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ بیکار کے پڑھ رہے ہیں. اتنے ہی ٹائم میں وہ باہر جا کر وضو بنا کر آ کر پھر سے جماعت میں شامل ہو جاتے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا. جماعت کے ساتھ ایک تو وہ باطل عمل نہیں ہوتا, دوسرا انہیں پھر سے جماعت میں شامل ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے, 25 ٹائمز ایکسٹرا ثواب, 27 ٹائمز ایکسٹرا ثواب ملے گا تنہا اکیلے سنگل نماز پڑھنے کے مقابلے میں. بعد میں وضو بنا کے آ کے الگ پڑھ لیں گے. اچھا بعد میں وضو بنا کے نماز پڑھیں گے تو بعض لوگوں کو وہاں پہ بھی تکلیف ہوتی. اب میں جا کے وضو بنایا تو لوگ پوچھیں گے آپ کا وضو بنا رہا, بھائی تو نماز پڑھ لیا نا, بولی تو جب بھی نماز نہیں پڑھتا وضو نہیں بناتا اس کے بعد بھی نہیں پڑھے گا پھر اس کے بعد. تو اس لیے شریعت کے مطابق چلیں, اپنی عقل کو استعمال نہ کریں شریعت کے معاملات میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آگے آ رہی ہے ہمارے سامنے, موزوں پر مسح کرنا, ساکس پر مسح کرنا, ساکس پر مسح اوپر کرتے ہیں, حالانکہ دھول کچرا مٹی جو بھی لگتی وہ سب نیچے نچلے سائڈ میں لگتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو لاجک یہ کہتی کہ بھائی نیچے کچرا لگا مسح نیچے کرو, اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ اوپر اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے. تو لاجک کو شریعت میں داخل نہ کریں, اپنی عقل کا استعمال نہ کریں. اب اس کا فائدہ یہاں دیکھیں, جیسے میں نے کہا ایک تو نقصان سے بچ رہے ہیں, باطل کام کرنے سے, بیکار کام کرنے سے بچ رہے ہیں, دوسرا 25 یا 27 ٹائمز ایکسٹرا ثواب جماعت کے ساتھ پھر سے شامل ہو کر پڑھنے کا موقع مل جاتا. ہاں اب رہی بات عزت اور ذلت کی, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے. کون سا ایسا انسان ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ کون سا ایسا انسان ہے جو بالکل ایسا پاک صاف ہو, جو 3D جو نا اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہو, جو مٹی سے بنا ہوا نہیں ہے, جس کے اندر پیٹ کا سسٹم, کھانے پینے کا سسٹم نہیں لگا ہوا ہے, جس سے جو نا ہوا خارج نہیں ہوتی ہو؟ ہر ایک انسان ہے. آج کل تو پوری دنیا کا سب سے بڑا پرابلم ہے گیس کا, ہاں گیسٹرولوجی پتہ نہیں کیا کیا, اس کے اندر کتنے ساری بیماریوں کی جڑ گیس ہے کہتے ہیں لوگ. گیس پرابلم, کھانے سے پہلے جو نا نہار پیٹ جو نا فاسٹنگ میں گولی کھاؤ, پھر ٹیبلٹ کھاؤ, پھر ٹانک پیو, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل, بہت چل رہا ہے. گیس کا پرابلم بہت ہو گیا, بدہضمی کی شکایتیں بہت ہوگی, کئی بیماریاں بڑھ گئی اس پرابلم کی وجہ سے. تو ایسا کون سا انسان ہے بھائی جس سے یہ چیز نہیں ہوتی ہو؟ تو اس میں عزت اور ذلت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ذلت عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو اللہ کی عبادت کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو کسی کی لا یخافون لومۃ لائم, کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر وضو ٹوٹ گیا ناک پکڑے چلے جائیں, وضو بنا کے شامل ہو جائیں. شریعت کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا مسجد نبوی میں, مسجد نبوی کے امام عبد الرحمن علی الحذیفی ابھی بھی ہیں, سب سے بڑے سینئر امام ہیں پورے حرمین کے, مکے اور مدینہ کے. میرے خیال سے ابھی ان کی ایج 70 کے اوپر, 70-80 کے قریب ہے میرے خیال سے. بہت زیادہ لمبی عمر والے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, اور بہت سیدھے سادے, ہم لوگوں نے ان سے ملاقات کی, بہت سیدھے سادے امام. ایک مرتبہ کیا ہوا, عشاء کی نماز کے لیے ٹھہرے تو انہوں نے کہا انتظروا دقیقہ, عربی لفظ. شیطانوں نے اس بات کو بدل دیا. لائیو چل رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, سبحان اللہ, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لائیو چل رہا ہے, ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ٹی وی پہ چل رہا ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اب کیا کریں گے, چلو نماز پڑھا دیں گے, بعد میں جا کے وضو بنا کے الگ سے پڑھ لیں گے. نہیں, اسی وقت انہوں نے کہا انتظروا, تھوڑا رکو میں آتا ہوں. اب وہاں مسئلہ کیا تھا, یہ حرم کے جو ائمہ ہیں وہ فکس ہیں, انہیں ہی نماز پڑھانا. کوئی دوسرا آدمی آگے نماز, دوران نماز اگر ہوتا تو الگ مسئلہ تھا. وضو نماز شروع کرنے سے پہلے ہوا, اور اس کے بعد سے کیا کیا گیا, ان کے پیچھے نائب اماموں کو ٹھہرایا جانے لگا. حالات اگر ایسے ہو جائیں تو نائب امام آگے بڑھ کر نماز پڑھا. تو اس وقت انہوں نے عشاء کی نماز میں غالباً لوگوں کو ٹھہرا دیا, گئے سیدھے اکیلے وضو بنائے, پھر آئے, پھر سے نماز پڑھے.
اس کے اندر عزت ذلت کی کوئی بات نہیں. ابھی تک الحمدللہ اس پوسٹ پر ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے علم میں اللہ تعالیٰ مزید برکت دے. جی اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے طواف کا. طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. وضو طواف میں دھکم پیل ہوتی ہے, مطلب رش کھچا کھچ بھرا ہوا رہتا ہے, کبھی پیٹ دب جاتا ہے, دبنے میں آ جاتے ہیں اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہوا خارج ہو جائے. اب اس وقت کوئی انسان پہلے سے اتنی دور سے جا کے وضو بنا کے آیا, پھر کہاں وضو بناؤں, بس ایسے ہی کر لیتا ہوں. اب دیکھو یہاں پر تو کوئی آپ کو بولنے والا نہیں, یہاں پر تو عزت ذلت کا معاملہ نہیں. اتنی بڑی عبادت اور اس مقام پر آپ اگر بغیر وضو کے اتنا پیسہ خرچہ کر کے جا کے وہاں طواف کر رہے ہیں, اتنا وقت لگا کر, اتنا سب کچھ قربانیاں دے کر جا کر, اور وہ بغیر وضو کے ہو رہا ہے تو قبول ہی نہیں ہوگا, ایکسپٹ ہی نہیں ہوگا. جہاں وضو ٹوٹا وہاں آپ چھوڑ دیں, نکل جائیں. ابھی آج کل سہولت کیا کی گئی ہے, مواضع کا مطلب ہے وضو بنانے کی جگہ. حرم کے اندر ہی, ان سائڈ حرم کے اندر ہی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں, سیڑھیوں کے نیچے ایسے وضو خانے بنا دیے گئے, لیڈیز کے لیے سپریٹ, جینٹس کے لیے سپریٹ بنائے گئے. وہاں جا کر وضو بنا, ٹوائلٹ نہیں بنائے گئے, صرف وضو خانہ بنایا گیا. وضو ٹوٹ گیا آپ جائیں, وضو بنائیں, پھر سے آ کے طواف اپنا کنٹینیو کریں. بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے نماز ہو یا طواف ہو, لاسٹ مومنٹ پہ وضو ٹوٹ گیا, تشہد تک روک کے رکھا, بڑی مشکل سے روک کے رکھا بیچارہ, آخر وقت میں ہوا نکل گئی. اب پوری نماز ہو گئی, یار اتنا ہی تو تھا, چھوڑ کیا کرنے کا, اللہ معاف کرنے, نہیں ہوئی نماز, وضو ٹوٹ گیا, نماز باطل. سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہوا یا طواف کے آخری چکر میں ہوا, 7ویں چکر میں وضو ٹوٹ گیا. طواف میں ایک فرق کیا ہے, پوری نماز پورا طواف پھر سے 7 چکر پھرنے کی ضرورت نہیں. جہاں ٹوٹا وہاں سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن نماز جہاں چھوڑے وہاں سے کنٹینیو نہیں کر سکتے. نماز پوری دہرانا پڑے گا, نماز کو پھر سے پورا کمپلیٹ پڑھنا پڑے گا. ہاں اگر امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, پہلی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا, آپ گئے وضو بنا کے, امام صاحب کی دوسری رکعت چل رہی ہے, تیسری رکعت چل رہی ہے, جہاں سے ملی آپ کی وہ پہلی رکعت, جتنے رکعت اب مل گئے وہ آپ کے, جو چھوٹ گئی وہ آپ پھر سے اسے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھ. یہ طریقہ ہے. اچھا اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے قرآن پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہاتھ میں قرآن پکڑ کر پڑھ رہا ہے, پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا, اب کیا کریں, فوراً چھوڑ دے گا, وضو ٹوٹ گیا, نہیں, اس کو اٹھا کر لے جا کر رکھ دے گا آرام سے, جہاں رکھنا ہے قرآن جو ہے تو اس کو اٹھا کر رکھ دے گا. ہاں اب ہاتھ سے پکڑنا, ڈائریکٹ مصحف کو, ہارڈ کاپی کو, پرنٹڈ کاپی کو ہاتھ سے پکڑنا, اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے, اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. یا پھر کوئی آڑ بیچ میں ہو, کپڑے میں, کور میں, جو بیگ میں, کسی چیز میں رکھی ہوئی, آپ اسے اٹھا کر رکھ سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی آپ اسے اٹھا کر رکھ سکتے ہیں, لیکن وضو ہونا ضروری ہے. دوران قرات, دوران تلاوت اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے, ہاتھ میں ہے تو آپ اسے نیچے رکھ دیں, یا جہاں رکھ سکتے ہیں وہاں پہنچا دیں, پھر اس کے بعد جا کر وضو بنا کر آئیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاکیزہ, پاک باز, باوضو لوگ, پاک صاف لوگ ہی اسے اپنے ہاتھ سے چھوتے ہیں. ٹچ کرنے کے لیے وضو کی شرط ہے, پڑھنے کے لیے وضو کی شرط, یہ دونوں میں فرق ہے. قرآن یاد ہے, سینے میں محفوظ ہے, کچھ صورتیں یاد ہے, کچھ پارے یاد ہے, تو جو ہے نا بغیر وضو کے بھی تلاوت ہو سکتی ہے, لیکن افضل ہے باوضو ہونا, افضل ہے باوضو ہونا. کر لینا الگ چیز ہے, لیکن تلاوت جو منہ زبانی, جو بائہاٹ ہے, اسے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل ہے باوضو ہونا, وضو بنا کر پڑھنا افضل ہے. لیکن ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے لیے, ہارڈ کاپی, پرنٹڈ کاپی اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. وہ افعال جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے, یہ 3 کام تو بتایا گیا جن کے لیے وضو ضروری ہے. اب مستحب مطلب اچھا ہے, کر لیے تو بہتر ہے. ذکر کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, جو بھی دعائیں پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کچھ بھی آپ ذکر کر رہے ہیں باوضو ہوں تو مستحب ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اللہ کا ذکر کروں مگر طہارت یعنی وضو کی حالت میں, وضو کی حالت میں ہی کرنا زیادہ بہتر ہے. جب بھی وضو ٹوٹ جائے اسی وقت دوبارہ وضو کر لینا. اب یہ مسئلہ کیسا ہے,
ہمیشہ باوضو رہنا 24 آورس، مطلب 24 آورس مطلب نیند کا چھوڑ کے، نیند سے اٹھتے وضو تو کر لیں گے، لیکن جب بیداری کی حالت میں جاگ رہے ہیں، وضو ٹوٹ گیا، فوراً وضو بنا. حالانکہ اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت وہ قرآن پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ طواف کرنے والے نہیں ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ وضو سے رہیں، تو وہ مستحب ہے. غسل جنابت سے پہلے وضو کرنا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں، پہلی بار مل لیے تو ان پر غسل واجب ہو گیا، لیکن وہ ابھی اسی وقت غسل نہیں کرنا چاہتے، اب فجر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں یا تھوڑا وقت لے کر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وضو کر لیں. یہ ان کے لیے چالاک، چست کرنے والا، ایکٹیو کرنے والا عمل ہے، پاک صاف کرنے والا عمل ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر چستی اور ایکٹیو پن ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. رات میں سونے سے پہلے، اس کی تو بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رات میں وضو بنا کر سوتا ہے، فرشتہ اس کے پاس ٹھہر جاتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. تو رات میں وضو بنا کر سونا مستحب ہے. میت کو اٹھانے کی وجہ سے، میت کو ہاتھ دیے تھے، جنازہ پکڑے تھے، آپ تدفین میں شریک ہوئے، قبرستان تک گئے، اب اس کے بعد ہاتھ پیر دھو لینا، مٹی ڈالے تھے، پیروں کو مٹی لگ گئی، ہاتھ کو مٹی لگ گئی، اب کیا کریں؟ تو وضو کر لینا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. قے ہو جانے کے بعد، جیسے ابھی اس سے پہلے بھی میں نے کہا، قے ہو جانے کے بعد لگتا ہے انسان کو کہ نہیں بھائی چلو وضو کر ہی لے، ناک میں بھی گیا، منہ میں بھی گیا، پتہ نہیں کدھر کدھر کیا جو نا پورا ہاتھ کپڑے سب خراب ہو گئے، وضو کر ہی لو تو کر لیں، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. جی، اس میں کسی کا کوئی سوال؟ صاحب ایک کوشچن تھا کہ آپ بول رہے تھے وضو لازمی ہے، بلکہ پارا اگر یہاں پہ کھلے پارے ملتے تو اس کو بنا وضو کے چھی سکتے؟ ہاں، پارے کے لیے بھی وضو ضروری ہے. پارا بھی ایک پرنٹڈ ہے، ہارڈ کاپی ہے نا قرآن کی، چاہے وہ اس کے پارٹ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے. پارا کیا ایک پارٹ ہے، 30 پاروں کے الگ الگ پارٹ بنا دیے، ایک ایک سیٹ الگ الگ کر دیا اس کا. پارا بھی ایک قرآن ہی کی شکل ہے. جی، جسٹ اس کا کور پکڑ سکتے ہیں بنا وضو، یا پھر وہ جو اندر پرنٹڈ ہے؟ نہیں، پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے تھے، وضو ٹوٹ گیا، آپ اٹھا کر کہیں رکھ دے سکتے، اس حد تک. پکڑ کے بیٹھ جانا یہ غلط ہے. آپ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے، شفٹ کر سکتے، ہٹا سکتے. بہتر ہے وضو بنا، نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ ہٹا سکتے، لیکن لے کے بیٹھ کر پڑھنا، یا نہیں بھی بیٹھے لیکن لے کے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ گئے آپ اس کو، تو یہ غلط ہے. جی، اور ایک سوال تھا، اگر جی، بیلمی کی وجہ سے ہم کو قضا روزے رکھنا نہیں معلوم تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا، تو جو بہت پہلے کے قضا روزے چھوٹے، اب وہ پورے کرنا ضروری ہے یا پھر توبہ کرنا؟ ہاں، نہیں، قضا کرنا ہے. اب اس سلسلے میں دیکھیں، مثال کے طور پر حمل کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور ڈیلیوری ہونے کے بعد بھی پھر دودھ پلانے کی وجہ سے بھی روزے چھوڑنا پڑتا ہے لیڈیز کو خاص طور پر. تو اب ایسی صورت میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھائی 2 سال کے روزے چھوٹ گئے مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد پھر دوسرا بچہ ہو گیا، پھر 2 سال، پھر 2 سال، تو ایسا کتنے سال تک کے روزے رہیں گے؟ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، میں نے وہ کیا کر دو، اس کا کفارہ ادا کر دو، اس کو جو نا مسکین کو اس کا جو نا دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. کن لوگوں کے لیے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر کیا، ایسے بیمار جن کی بیماری کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ایسے بوڑھے اور ایسے لاغر، ایسے کمزور لوگ جو روزہ رکھ نہیں سکتے اب کبھی بھی، آگے ان کے اندر اتنی سکت ہے ہی نہیں. ہاں، اب یہ جو مسئلہ ہے بچوں کا، بچے ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ سال بھر میں اس کی قضا کریں. سال بھر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آسان طریقہ ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ کنٹینیو ایک ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، قضا روزے ایک ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے طاقت بھی ہونا ضروری ہے.
علاقے میں رہتے ہیں یا جو نا سردیوں کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، دن چھوٹا ہے، ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، گرمی لگتی ہی نہیں ہے، روزہ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں بالکل بچہ بھی چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، 1 سال کے اندر کا ہے، تو دودھ ہی پر اس کا ڈیپینڈ ہے، وہ جو ہے نا ابھی سیریلیک یا دوسرے کوئی سیریلیک تو نہیں کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری غذا بھی نہیں کھا رہا ہے، تب ایسی صورت میں آپ روزے چھوڑیں، بعد میں جب وہ کھانا شروع کر دے تب آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اب پہلے روزے جو چھوٹ گئے تھے اس کا کیا حکم ہے؟ اب آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اس میں ایک نماز کا مسئلہ ہے، ایک روزے کا مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں چھوٹنے والے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے۔ جو پیریڈز ہوتے ہیں ان دنوں کے روزے کی قضا سال کے دیگر دنوں میں کرنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو روزے رمضان میں چھوٹ جاتے تھے، کس کی وجہ سے؟ حیض کی وجہ سے، ہم اسے پھر اگلے رمضان آنے سے پہلے ختم کر لیتے تھے، قضا ختم کر دیتے تھے۔ اب وہ کتنے روزے ہو سکتے ہیں؟ کسی کے 7، کسی کے 8، کتنے روزے ہو سکتے ہیں جو چھوٹے ہیں؟ وہ روزوں کی قضا سال بھر میں کمپلیٹ کرتے تھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ صحابہ نفل روزے بھی رکھتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 ایام 20 کا بھی روزہ رکھ لیتے تھے، تو یہ سارے روزے بھی رہتے تھے۔ لیکن قضا روزے کی جو بات ہے تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رمضان آنے سے پہلے پورے کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں چھوٹنے والی نمازوں کو قضا نہیں کرتے۔ اب اس سے مسئلہ یہ مستنبط ہوا کہ جو نمازیں چھوٹ گئی ان دنوں میں، جیسے مثال کے طور پر بچے کی ولادت کے بعد تقریباً 40 دن تک نفاس کا خون آتا ہے، ان دنوں میں روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں اور نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، تو 40 دن کی نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں اگر رمضان آ گیا تھا تو رمضان کے روزوں کی قضا ہے، رمضان کے روزوں کی قضا ہے، اس پر اسے روزوں کی قضا کرنا ہے۔ اب یہی مسئلے میں لا کر لوگ پھنسا دیتے ہیں کہ بھئی اب اتنے سالوں کے ہر 2 سال میں ایک بچہ اگر ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، تو پھر ایسے 5 بچے اگر ہو گئے تو 10 سال کے روزے چھوٹ گئے، تو 10 سال میں کب رہیں؟ تو حضرت عائشہ کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ 10 سال تک آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، سال بھر میں 30 روزے، سال بھر میں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں مہینے میں 2-4 کر کے اسے کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو آپ کا ہے کہ پچھلے روزے جو چھوٹ گئے جس کے بارے میں ہم کو علم نہیں تھا، اب علم ہوا ہے یا اب ہمیں رکھنا ہے تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہی چیز ہے، یہی اللہ تعالیٰ جب تک زندگی دیا صحت کے ساتھ آپ اسے ڈے بائی ڈے، ضروری نہیں ہے کہ یہ کنٹینیو رہیں، جیسے کنٹینیو روزے رکھنے کا حکم کہاں ہے؟ اس وقت ہے جب روزے کی حالت میں میاں بیوی جمع کر لیں تو پھر 60 دن 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، اور ایسا تو کوئی انسان رکھ ہی نہیں سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر کہا گیا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ الگ حکم ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قضا روزوں کے بارے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ کنٹینیو رہے، آپ گیپ دے سکتے ہیں، 1 ہفتے میں رہے 2-3 دن، پھر چھوڑ دیے، پھر 4 دن نہیں رہے، پھر 1 دن رہے، پھر 4 دن چھوڑ دیے، اس طرح کر کے آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ روزوں کی قضا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے اس کے چھوٹے ہوئے تھے تو وارثین کو یہ حکم ہے جو صرف مال لینا جانتے ہیں، مر گیا کوئی شخص اس کے مال کو لڑ جھگڑ کر حاصل کرتے ہیں، اس کے قرض کے ادا کرنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو اس کا قرض یعنی اللہ تعالیٰ کا قرض ہے اس پر وہ روزوں کی قضا ہے، تو روزے بھی قضا کرنے کا وارثین میں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے، وارثین اس کے روزوں کی قضا کریں۔ تو یہ روزوں کی قضا کی چھوٹ نہیں دی گئی سوائے ان لوگوں کے جن کی صحت کبھی اچھی ہو نہیں سکتی یا جو اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ کبھی روزہ رہ نہیں سکتے، تو وہ کفارہ دے سکتے ہیں، فدیہ دے سکتے ہیں، ان کے لیے فدیے کا حکم ہے، لیکن دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہے، انہیں روزہ ہی رکھنا ہے چاہے وہ جتنے سال، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی اگر مطلب ہمارے والدین روزہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ ابھی بتائے کہ وارثین رکھنا پڑے گا اگر انتقال کے بعد، تو زندہ رہے تو انتقال کے بعد نہیں، سمجھیے آپ میری بات کو سمجھیں، ان کی زندگی میں مطلب اچھے تھے، صحت مند تھے، روزے ان کے کچھ چھوٹ گئے تھے کسی بیماری، معمولی بیماری کی وجہ سے بخار آ گیا تھا، روزے چھوٹ گئے، 4-5 روزے چھوٹ گئے، 10 روزے چھوٹ گئے، ایسی صورت میں ان روزوں کی قضا ہے۔ لیکن اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتے تھے تو ان کی طرف سے فدیہ دے دو، کافی ہے، نہ ان کے اوپر قضا ہے نہ ان کے وارثین کے اوپر قضا ہے۔
اچھی حالت میں تھے لیکن کسی وجہ سے سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے. سفر میں بھی تو رخصت دی اللہ تعالیٰ نے, سفر میں بھی روزے چھوڑ سکتے ہیں, بعد میں اس کی قضا کرنا ہے. تو سفر سے واپس آنے کے بعد انتقال ہو گیا, سفر میں ہی انتقال ہو گیا, اللہ نہ کرے, اللہ مغفرت کرے, اگر کسی کا ایسا معاملہ ہو گیا, تب ایسی صورت میں جتنے روزے چھوٹے تھے وہ وارثین ادا کریں. لیکن جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کی روزے رکھنے کی حالت نہیں تھی یا نہیں ہے, ابھی زندہ ہیں لیکن وہ روزے رکھ نہیں سکتے ہیں, تو ان کے وارثین کے اوپر روزے رکھنا نہیں ہے, وہ فدیہ دے دیں گے, کافی ہے. جن کے اوپر قضا تھی, فدیہ نہیں تھا, قضا تھی, تو وہ قضا کرنا ضروری ہے. دونوں میں فرق ہے, جس کے اوپر فدیہ ہے قضا نہیں ہے, جس کے اوپر قضا ہے اس کے اوپر فدیہ نہیں ہے. واضح ہوا میرا سوال جواب آپ کو؟ جی جی جزاک اللہ. جی بارک اللہ. اور کوئی سوال؟ سر ایک کوشچن تھا پر اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جی. کیا اسلام کو الگ الگ پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا صحیح ہے؟ کیسے؟ کوئی بھی مسلمان کو اگر پوچھے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہے, سنی ہے, تبلیغی جماعت ہے, اہل حدیث ہے, تو ہم کنفیوز ہوتے ہیں مطلب کون صحیح ہے. دیکھا گیا تو سب تو مسلمان ہے, پر ایسا یہ الگ الگ ڈیوائڈ کر لیے نا, کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے تھے, 72 گروپس بن گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میری امت میں 73 گروپس ہوں گے, میری امت میں 73 گروپس ہوں گے, فرقے ہوں گے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں, لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, اللہ کے نبی نے کہہ دیا, اور وہ ہوں گے قیامت سے پہلے. جیسے بہت سی پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, یہ پریڈکشنز آپ نے دی ہیں, تو وہ سب تو ہونا ہی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جزیرۃ العرب میں بت پرستی ہوگی, لوگ بتوں کی عبادت کریں گے, آج کر رہے ہیں, تب ہو رہی ہے, تو وہاں کے لوگ غلط نہیں ہو گئے. اللہ کے نبی کی بات سچی ہو گئی, آپ نے جو کہا تھا وہ بات سچی ہو گئی. تو بالکل اسی طرح 73 گروپس بنیں گے تو بنیں گے, اب بننا ہے تو بن کر ہی رہیں گے, کیونکہ اللہ کے نبی نے پریڈکشن دیا ہے. اب ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک چیز بتا دی کہ اس میں ایک گروپ ایسا ہوگا جو حق پر رہے گا. وہ حق کیا چیز ہے؟ کا ما انا علیہ و اصحابی, جس راستے پر میں اور میرے صحابہ تھے. وہ راستہ کون سا تھا؟ قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, میرا راستہ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ خود اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, تم کبھی بھی مس گائیڈ نہیں ہو سکتے جب تک ان 2 چیزوں کو پکڑ کر رکھو گے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی, میری سنت اور اللہ کی کتاب. پہلے اللہ کی کتاب, بعد میں میری سنت. تو یہ 2 چیزیں جب تک پکڑ کر رکھیں, اور یہی 2 چیزوں پر صحابہ کرام تھے, اور اللہ کے نبی کا راستہ اور طریقہ یہی تھا. تو جب تک ان کو پکڑ کر رکھیں گے کبھی کوئی مس گائیڈ ہو ہی نہیں سکتے. اب یہ جو فرقے بنے ہیں, بلکہ آج آپ کی اطلاع کے لیے میں بتا دوں, ہر فرقے میں کئی فرقے بن گئے. تبلیغی جماعت ہے مثال کے طور پر, اس میں 2 حصے بن گئے. جماعت اسلامی ہے, اس میں کئی حصے بن گئے. دیوبندی ہے, اس کے اندر تو بے حساب قبیلے ہیں, بے حساب جو نا ان کے سلسلے ہیں, نقش بندی, سیر وردی, وہ وردی, یہ وردی, پتہ نہیں کتنے ان کے اندر بن گئے. وہ خانخواہ کو ماننے والے, وہ سجادے کو ماننے والے, وہ فلاں کے ماننے والے, اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ پوچھو مت. اور قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ, ہر فرقہ, ہر پارٹی والے اپنی جگہ خوش ہیں کہ ہم صحیح پر ہیں. حالانکہ شریعت اللہ نے کہہ دیا کہ حق پر وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر, اور حکم دیا گیا کہ اختلاف ہو جائے, کوئی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. جیسے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اگر اختلاف ہو جائے تمہارا کسی بھی معاملے میں تو کیا کرو, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے رزلٹ کے لیے بہتر ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. لیکن
اگر کوئی یہ کہے جیسے میں اللہ محفوظ رکھے میں یا میرے ساتھ کوئی بھی لوگ ہیں وہ کہنے بھی ہم ان کی بات مانیں گے، ہم فلاں عالم صاحب بول دیے ہم ان کی بات مانیں گے، ہم فلاں کی بات ماننے والے ہیں، ہم ان کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، ہم ان کی چین پکڑ رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے، ہمارے باپ دادا ان کے راستے پر چلتے تھے، ہم اس کو اب یہ کیا نئی بات آ گئی؟ نئی بات کچھ نہیں ہے، 1400 سال پہلے سے ہم تک نہیں پہنچی تھی، ہمارے ماں باپ تک نہیں پہنچی تھی، ہمارے بڑوں تک نہیں پہنچی تھی، یا پہنچی تھی لیکن اس وقت کے علماء نے ان کو روک کر رکھا تھا، ان کو سننے نہیں دیا تھا، ان کو جو نا حق بات کی طرف آنے نہیں دیا تھا۔ آج اللہ نے ہمارے ذہنوں کو کھول دیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، واضح ہو رہا ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے ماں باپ جس راستے پر تھے ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ تو ابو طالب کا واقعہ آپ کے سامنے، ابو طالب کو لوگوں نے کیا کیا، مرتے وقت آخر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کان میں جا کر کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا میرے کان میں بول دو لا الہ الا اللہ، لوگوں سے بولنے سے ڈر رہے ہو میرے کان میں بول دو، میں اللہ کے پاس حجت قائم کروں گا، آپ کے لیے لڑوں گا میں کہ یہ میرے چچا ہیں جو میرا ساتھ دیتے تھے، میرا سپورٹ کرتے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا، دیگر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا ابو طالب اب تک تو تم باپ دادا کے دین پہ تھے، اب پلٹ جاتے کیا؟ بس یہ جملہ ان کو پلٹ دیا، کہا کہ نہیں میں میرے باپ دادا کے دین پر، حالانکہ اللہ کے نبی کے بڑے مددگار، بالکل ان کے رائٹ ہینڈ ہے، ہر جگہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن آخر وقت تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہی اور وہ کوشش ناکام ہو گئی اللہ کی مرضی سے۔ آپ نے کوشش نہیں کی ایسا نہیں، آپ نے پوری کوشش کی، بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ آپ نے دعا بھی مانگنے کی کوشش کی، اللہ نے روک دیا، کہا نہیں تم دعا نہیں کر سکتے، اور ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ جس سے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، پہنچانے کے بعد اس کے دل میں ایکسپٹ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا وہ ہمارا کام۔ کیا حکم دیا گیا ابو طالب کے بارے میں؟ کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ انہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ تو وہ آدمی جس نے اسلام کا بڑا جو نا مددگار تھا، معاون تھا، سپورٹر تھا، لیکن اسلام نہیں لانے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو کوئی شخص اپنے ماں باپ، اپنے پرانے لوگ کہہ کر یہ کہہ کر اگر ان کے ہی راستے پر چل رہا ہے تو اس کی غلطی ہے۔ حق بات واضح ہو جانے کے بعد اب یہ ہم خود سے کہہ لینا، قرآن میں ہمیں تمام لوگوں کو مسلمان کہا گیا، سماکم المسلمین، اب یہ مسلمین بول کر بھی ایک جماعت بنا لی لوگ۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کو مسلمان بولا، ہم یہ نہیں بولیں گے، ہم وہ نہیں بولیں گے۔ مسلم دیگر طبقات کے لوگوں میں، دیگر مذاہب کے لوگوں میں ہماری ایک الگ شناخت، ایک الگ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم کہا۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں ایک جماعت بنا لو، جماعت المسلمین کہہ کر مسلمانوں میں اس کو بھی ایک الگ سے جماعت بنا ڈالی، تو یہ غلط ہے۔ ہاں اب رہا مسئلہ اہل حدیث کہنا کیسا ہے یا جو نا تبلیغی کہنا کیسا ہے، سب سے سیدھی بات یہ ہے کہ نا اہل حدیث کب کہا جائے؟ جب لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، جب لوگ قرآن و حدیث کو، اہل الحدیث کہنا صرف اہل الحدیث نہیں، اہل الحدیث کا مطلب ہے قرآن و الحدیث، کیونکہ اس وقت یہ فتنہ بڑا زور پکڑا تھا جب لوگ حدیث کا انکار کرتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں کہا جانے لگا کہ ہم اہل الحدیث، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم صرف حدیث مانتے ہیں قرآن کو نہیں مانتے، ایسا نہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں۔ تو وہاں اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے، تو اس کو بتانے کے لیے، ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مسلمان بنایا ہے، فرقوں میں بٹ کر لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے آج دیگر قوم ایک ہو گئی ہے اور مسلمان روزانہ جو ہے نا ٹکڑے 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 ہی بنتے جا رہے ہیں۔ ایک ہی جماعت میں اہل حدیث میں بھی کئی فرقے بن گئے، آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، یہ ایک تلخ بات ہے، ہر جماعت میں کئی پارٹیاں بن گئی ہے، ہر جماعت میں کہہ رہا ہوں میں، تبلیغی میں کئی پارٹیاں، اہل حدیث میں کئی پارٹیاں، جماعت اسلامی میں کئی پارٹیاں، ہر ایک میں، کیوں؟ ہر کوئی چاہتا ہے بڑا بننے کے لیے، ہر کوئی حاکم بننا چاہتا ہے، ہر کوئی امیر بننا چاہتا ہے، ہر کوئی صدارت کی کرسی لینا چاہتا ہے، تو اب یہی ہوگا، ہر کوئی جہاں یہ بننا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے درمیان یہ اختلافات، اور یہ اختلافات رہیں گے، اختلافات کی وجہ سے ہم جانے دو بھائی ہم کو کیا کرنا ہے صاحب، یہ اختلافات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں بولیں گے، ہم وہ نہیں بولیں گے، تو لوگوں کا اپنا کہنا، اپنا ماننا ہے، آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت پر عامل بنائیں، کتاب و سنت کے مطابق چلیں، نہ میری بات لیں نہ کسی اور کی بات لیں۔
آپ جو بھی کام کریں دلیل سے کریں, روشنی میں کریں, جہالت میں, تاریکی میں, اندھیرے میں رہ کر عمل نہ کریں. کوئی بھی کہہ رہے ہیں بھائی اس کی دلیل کیا ہے, جیسے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں, وضو ٹوٹا ہے تو وضو کیوں ٹوٹ رہا ہے, ٹوٹنے کی دلیل کیا ہے. ہاں, یہ ساری چیز ایک ایک عمل کی ہمارے پاس کیا ہے, پروف, اتھینٹک جو نا دلیل چاہیے. دلیل کے بغیر بات نہیں. آپ دلیل بولیں گے تو کیا کہیں گے, بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے درمیان, دلیل پوچھ کے ہم اس کو دلیل کر دیں گے. دلیل یہ جو نا لاجیکلی یا جو نا ایسے جملہ بازی سے جو نا دین نہیں چلتا ہے. آپ جو دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں, ایک معمولی ایک انجینئر جو تعلیم حاصل کرتا ہے, جو رولز اور جو اس کے فارمولے جو وہ پڑھتا ہے, اس فارمولے کے حساب سے چلتا ہے. اگر کوئی اس کے خلاف جانا چاہے گا تو کمپنی اسے نکال دے گی. تو جب ایک معمولی دنیا کا کوئی چھوٹا کام بغیر کسی پروف کے, بغیر کسی رول کے نہیں ہو سکتا ہے, تو یہ شریعت ہے, منمانی نہیں چلے گی اس کے اندر. جیسے میں نے کہا موضوع کے اوپر مسح کرنا, یہ لاجک نہیں مانتی اس کو. لاجک کہتی ہے کہ نیچے مسح کرو, اوپر نہیں. شریعت کہتی ہے اوپر مسح کرو. تو شریعت کو ماننا ہے, وہاں انسان اپنی لاجک نہ چلائے. جی, اور کوئی سوال؟ واضح ہوا میرا سوال کا جواب, آپ کے سوال کا جواب, یا اور کوئی جس کے اندر باقی ہے آپ کو کچھ ڈاؤٹ؟ منصاحب پھر اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا غلط ہے. میں نے کب کہا غلط ہے؟ اہل جب حدیث کا آپ مطلب سنیے, میں نے ابھی یہ کہا دیگر مذاہب والے, ہندوازم, سکھزم, بدھزم, جینزم, ہر ایک کے الگ الگ یہ جو ادر ریلیجن ہے, وہاں آپ کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ مسلم کہیں گے. میں مسلمان. لیکن مسلمانوں میں کون ہے بھائی آپ؟ تو ہم یہ بولیں گے کہ ہم اہل الحدیث, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یہ ادر میں بھائی یہ بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے کہ سہروردی ہے کہ نقشبندی ہے کہ چشتی ہے کہ فلاں ہے فلاں فلاں, کتنے کی فرقے ہیں, اس میں آپ کون ہیں؟ ہم قرآن حدیث پہ چلنے والے ہیں. یہ آپ کہیں, ہم کسی کی رسی نہیں, صرف رسی کس کی کام آئے گی؟ اللہ کی. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, حبل کہتے ہیں رسی کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, امام المفسرین کہا گیا ان کو, مفسروں کے امام. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی اور کہا کہ اس سے مراد قرآن و حدیث ہے. بھائی دنیا میں ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کامیابی دلانے والی, سکسس کرانے والی اور کون سی چیز ہے بتائیے؟ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کون سی چیز ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں, یہ صرف قرآن حدیث کہتے ہیں, صرف قرآن حدیث کہتے ہیں. اس سے ہٹ کے تیسری ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرا سکتی ہے کوئی چیز؟ ہے کوئی کتاب؟ ہے کوئی راستہ؟ نہیں ہے. تو پھر اس کو بولنے میں شرم کیوں, اس کو بولنے میں جھجک کیوں؟ بتائیے, ہم قرآن حدیث کے چلنے والے ہیں, یہ ہماری اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے, یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. بس دو چیزیں ہمارے لیے کافی ہے, کسی کی ضرورت نہیں. ہر ایک کی عقل الگ الگ ہو سکتی ہے. ابھی جیسے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے کہ اوپر مسا نہیں کرنا, نیچے مسا کرنا. ہر امام کی بات الگ الگ ہے, اسی وجہ سے اختلافات ہوئے. ہر امام اپنی اپنی چلانے لگ گیا تو اختلافات ہو گئے. اماموں کی چھوڑو, امام الانبیاء, تمام نبیوں کے امام, ان کی بات مان لو, بات ختم. چلیے, وقت بھی ہوا چاہتا ہے, صرف 3 منٹ باقی ہے. چھوٹا موٹا اگر کسی کا سوال ہو تو کریں. ایک سبجیکٹ رہ گیا آداب زندگی کا, انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھتے ہیں. مولانا جی ہلو جی, فون میں سے قرآن پڑھنے کا ویسے وضو ضروری ہے؟ اچھا سوال, ویری گڈ. وضو جیسے بھی کہا ہارڈ کاپی یا پرنٹڈ کاپی کے لیے ضروری ہے. فون میں پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے, مستحب ہے. بنا لیے بہتر ہے. پڑھتے پڑھتے وضو ٹوٹ گیا, آپ اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ فون میں کیا ہے, آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں. وہ ایک ہارڈ کاپی نہیں ہے, آپ اس پر ہاتھ لگا کر پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. آج کل تو اس کے اندر ایسے کئی جو نا ایپس آ گئے ہیں جو خود بخود اسکرال ہوتے ہیں, آیتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. بہتر ہے, افضل ہے وضو بنا لینا, لیکن اگر ٹوٹ گیا آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. جس طرح کوئی بائی ہارٹ جس کو قرآن یاد ہے, چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھ سکتا ہے. اور کوئی سوال؟ ایک سوال ہے, اگر ہم وضو کر کے مطلب جوڑا باندھ کر وضو کرے تو وضو نہیں ہوتا؟ نیچے چونڈا باندھ کر بال کا
نہیں ہو جائے گا. جی وضو وضو ہو کے جاتا. وضو ہو جائے گا. ہاں اب یہ آپ کا سوال اس کا تعلق ہے، اس کا ریلیشن ہے غسل سے، وضو سے نہیں. وضو چونڈا باندھ کر کریں، آپ بال کھلے رکھ کر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. اس کا وضو کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ملتا. ہاں جب واجب غسل، جو حالت جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس وقت بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچنا ضروری ہے. بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچنا ضروری ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا تھا، اللہ کے نبی کے دور ہی کا یہ مسئلہ ہے، کہ ہر بال بھیگنا ضروری ہے، ہر بال بھیگنا ضروری ہے، یہ سمجھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی کوئی صحابی آئی اور آ کر کہا کہ میرے بال بہت گھنے ہیں، بڑے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل کروں تو اتنے بالوں کو بھگانے کے لیے جتنا پانی چاہیے اتنا پانی نہیں. اس وقت پانی کتنا ہوتا تھا؟ بہت کم ہوتا تھا. بور کا سسٹم نہیں تھا، کنویں جو نا عام نہیں تھے، ہر گھر میں بولیاں نہیں تھی، ہر گھر میں کنواں نہیں تھا، دور سے پانی اٹھا کے لانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم 3 چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈال لو، وہ بالوں کو تم اپنا چونڈا جو نا بنا بھی لیے، کوئی حرج کی بات نہیں. پورے بال بھیگنا ضروری نہیں ہے، سر کے بالوں کے جو جڑیں ہیں وہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے یہ کافی ہے. تو غسل سے اس کا ریلیشن ہے، وضو سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں. جزاک اللہ. ہاں اب مسا کرنے کے ٹائم پر، ہاں آپ کا یہ ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ مسا کرنے کے ٹائم پر بالوں کو کہاں تک جو نا مسا کرنا ہے؟ بال کی جڑ جہاں ختم ہو رہی، گردن کے اوپر گدی کا حصہ جسے کہا جاتا ہے، یہاں پیشانی سے لے کر وہاں تک لے جانا ہے، پورے پیچھے تک بال لے جانا. نیچے جہاں بال ختم ہو رہی، چوٹی جہاں ختم ہو رہی وہاں تک سر ہاتھ لے جانے کا نہیں ہے. جہاں آپ کے بالوں کا حصہ جہاں ختم ہو رہا ہے، جڑیں جہاں ختم ہو رہی وہاں تک ہی ہاتھ لے جانا ہے. اس کے لیے اب ہو سکتا ہے کہ چونڈا اگر باندھ لیں تو مشکل ہوگی، تو اس کے اوپر سے بھی ہاتھ لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جزاک اللہ. وہی ہے. اور بھائی کافی ہے. السلام علیکم اجازت ورحمۃ ہے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اچھا صحیح تھا آج کا تو جزاک سوال و اللہ خیر. جواب کا معاملہ. اللہ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک الحمدللہ، واتوب اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الیک. وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.